اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. اب سے فقط چند دن بعد رمضان کا چاند زمین کے افق پر نمودار ہوگا اور اپنی زبان بے زبانی سے یہ کہہ رہا ہوگا کہ نہ جانے کتنی ہی بار میں اپنی تمام رحمتیں، برکتیں، مغفرت، عذاب خدا سے نجات کا مژدہ، یہ تمام چیزیں سنا چکا ہوں، دے چکا ہوں، لیکن یہ مومن پھر بھی ویسے ہی گناہوں میں مبتلا اس سال بھی نظر آ رہا ہے. شاید یہ سال ایسا نہ ہو اور ہمیں کچھ ایسے کام انجام دے دیں ہم کہ پھر آئندہ سال تک یہ تقوی جو ہم رمضان سے حاصل کرتے ہیں یہ محفوظ رہ سکے. اصل مسئلہ روزے رکھنا نہیں. روزے سب رکھ لیں گے، رکھتے رہے ہیں 20 30 40 سال سے روزے، 50 سال سے بھی لوگ روزے رکھ رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ رمضان سے جو ہم تقوی حاصل کر چکے ہوتے ہیں وہ سارا کا سارا تقوی یا تو شب عید ضائع ہو جاتا ہے یا وہ سارے کا سارا تقوی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر مکمل طور پہ ضائع ہو جاتا ہے. بہت بڑا پرائز بانڈ جس طرح کسی کا نکل آئے، بہت بڑی انعامی رقم مل تو گئی ہے اس کو، لیکن مثلا چور ڈاکو سے لے کے چلے گئے، اس نے لاپرواہی میں کہیں رکھ دی اور ضائع ہو گئی. کتنا افسوس ہونا چاہیے. جبکہ پروردگار عالم جو غرض و غایت رمضان جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم رمضان کے روزے سالہ سال سے رکھنے کے باوجود آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں. علاج جیسا جیسا ہوتا جاتا ہے، کامیاب علاج اسے کہا جاتا ہے کہ مریض کے اندر کوئی افاقہ نظر آئے، مریض کی حالت پہلے سے زیادہ بہتر نظر آئے. جب ہسپتال سے مریض ڈسچارج ہو تو پھر اس وقت گھر جاتے وقت اس کی طبیعت جس وقت ایڈمٹ ہوا تھا اس سے بہت بہتر نظر آنی چاہیے. آخر یہ کیسا رمضان ہر سال آتا ہے کہ شب عید ہی جو روزے دار ہے وہ پہلے سے زیادہ بیمار نظر آنے لگتا ہے، تقوی کے بجائے گناہوں پر پہلے سے بہت زیادہ مستعد نظر آتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. یعنی رمضان کے اندر مستقل طور پر تقوی کے اندر بے تحاشا اضافہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اضافے کے بجائے ہم تنزلی ہم کو نظر آتی ہے. بے پردگی، ویسا ہی میک اپ، نامحرموں کے سامنے آنے کے حوالے سے موسیقی، گناہ، مکس گیدرنگ، یہ سب شب عید سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. مرد حضرات صبح اٹھ کر مثلا جو اگر شیو ان کی بڑھ جاتی ہے تو داڑھی مونڈتے ہیں عید کے دن. عید کے دن خاص طور پر بہت ہی بڑی کثیر تعداد جو لوگوں کی ہوتی ہے ان کی نماز فجر قضا ہوتی ہے. وہی برائیاں بلکہ مزید اضافے نظر آتے ہیں. مثلا دیکھیے، اگر آپ کسی کو اپنا فریج ٹھیک ہونے کے لیے دیں، آپ کا فریج خراب ہو جائے، اے سی خراب ہو جائے، اے سی ٹھیک کرنے کے لیے دیں، گاڑی خراب ہو جائے، میکینک کو گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے دیں، اور ہر دفعہ وہ پہلے سے زیادہ خراب ہو کے آپ کو ملے، تو ایک دفعہ 2 دفعہ آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ کتنا غصہ آنا چاہیے آپ کو کہ بھائی ہر دفعہ آپ کو دے رہے ہیں، یہ کیسا ٹھیک کر کے دے رہے ہیں. تو یہی ہم اپنے روح کی اوور ہالنگ ہر سال رمضان میں کر رہے ہیں. اپنے اوپر کتنا غصہ آنا چاہیے. کتنے سال کے رمضان میں ہم اپنے روح کی سروس کروا لیتے ہیں، اوور ہالنگ کروا لیتے ہیں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ ہماری روح گناہوں کے اندر آلودہ نظر آتی ہے. تو دیکھیے، اگر ایک ایک کر کے بھی ٹارگٹ کیا جائے گناہوں کے سلسلے میں تو بہت آسانی کے ساتھ تمام گناہوں سے اپنا پیچھا چھڑا سکتے ہیں. دیکھیے، اب 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں عام طور پر. یا تو مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اس کی،
یا کوئی آپ نے کوئی چیز صحیح ہونے دی اس کے سلسلے میں بھی، یا تو ٹھیک کرنے والا بالکل لاپرواہ، مثلا مریض اپنا علاج صحیح نہیں کر رہا ہے، یا مثلا گاڑی ٹھیک کرنے والا وہ ریپیئرنگ صحیح نہیں کر رہا ہے، سالہ سال گزر رہے ہیں لیکن علاج مثلا صحیح نہ ہو. خود میرے اپنے ایک دوست تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد 50 سال سے ایک حکیم صاحب کا علاج کروا رہے ہیں پائلز کے سلسلے میں، 50 سال سے علاج چل رہا ہے. میں نے کہا بھائی ایسا کون سا علاج ہے جو 50 سال میں نہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا، نہ ان کو کوئی افاقہ ہو رہا ہے، پھر بھی وہ کیے چلے جا رہے ہیں. تو بعض اوقات یا تو صحیح طریقہ کار کا انتخاب نہیں ہو رہا ہے، یا مریض دواؤں کے ساتھ احتیاطیں نہیں کر رہا ہے، پرہیز نہیں کر رہا ہے، بلڈ پریشر کی گولی کھاتا ہے، ساتھ میں نمک بھی بہت زیادہ اس نے کیا ہوا ہے مثلا، یا مشین کی سروس وہ کروا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ تیل پانی چیک کرنا ہوتا ہے، اس کی اور بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بہت پہلے سے خیال رکھنا ہوتا ہے. جب بالکل ہی نقصان سر پر آ جائے پھر ہم خیال کرنا شروع کریں تو وہ مناسب نہیں ہوتا. زمانہ طالب علمی میں جب ہم وارڈ وغیرہ جاتے تھے اور وہاں ڈیوٹیز لگتی تھیں اور اس میں جو مریضوں کی ہسٹری وغیرہ لینی ہوتی تھی، تو ایک دفعہ ایک تھروٹ کینسر کا ایک مریض تھا، اس کے پاس ہم گئے، گلا اس کا اتنا بڑا پھولا ہوا ہے، وہاں پر ٹیومر نکلا ہوا ہے اس کے. تو ہم نے کہا بھائی سگریٹ کب سے پی رہے تھے؟ کہہ رہے سگریٹ تو میں بہت عرصے سے پیتا تھا لیکن اب تو میں نے چھوڑ دیے. اتنا آگے بڑھا ہوا ہے کینسر تمہارا، کب چھوڑی؟ کہا ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے چھوڑے ہوئے. ارے بھائی اتنا زیادہ آپ نے خراب کر لیا اپنے مرض کو اب، اور آپ نے پہلے احتیاط نہیں کی، اب 1 ہفتہ پہلے اب چھوڑ رہے ہیں تو کیا اس سے فرق پڑے گا؟ تو دیکھیے مسئلہ صرف یہ ہے کہ تقوی کو صرف حاصل نہیں کرنا ہوتا بلکہ تقوی کی حفاظت بھی بہت ضروری ہوتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا ہم نے نمازیں پڑھ لی، نمازوں کو بچانے کی فکر نہیں، روزہ رکھ لیا، روزے کو بچانے کی کوئی فکر نہیں. ایسا ہی ہے جیسے پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ پانی کی ٹنکی آپ بالکل فل کر لیں اور اس کے بعد گھر کے سارے نل بھی کھول دیں، سارا پانی ڈرین ہو جائے گا. بہترین اے سی جو ہے وہ کولنگ کر رہا اور ساری کھڑکیاں دروازے آپ کھول دیں، ساری کولنگ ختم ہو جائے گی. تو تقویٰ بھی ایک ایسی ہی چیز ہے. تقویٰ دیکھیے مسلسل رہنے والی چیز نہیں ہے، ہاں حفاظت کریں تو رہ سکتا ہے، ورنہ ایک ہی دن میں تقویٰ کئی مرتبہ آتا ہے اور جاتا ہے. ایک ہی دن میں عدالت ہو سکتا ہے کئی دفعہ آئے اور جائے. تو آج ہم کچھ ایسے طریقہ کار کا تذکرہ کریں گے کہ جن کا اہتمام پورے سال اگر رکھا جائے تو رمضان سے حاصل کیا گیا تقویٰ نہ صرف یہ کہ آپ محفوظ کر سکتی ہیں بلکہ اس کو چلا سکتی ہیں آپ اگلے سال تک. اگلے سال تک آپ رمضان سے حاصل کیا گیا تقوی کو کوئی شخص چاہے تو اس سے استفادہ کر سکتا. دیکھیے سب سے پہلے تو دماغ میں ایک چیز کا ضرور خیال رہنا چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی اللہ موجود ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت مسجد میں ہوتے ہیں اس وقت اللہ ہوتا ہے، جس وقت مدرسے میں ہوتے ہیں کچھ اللہ کا خیال ہوتا ہے. رمضان کے علاوہ بھی اللہ ہے. ایسا نہیں کہ شب عید اللہ تبدیل ہو گیا، معاذ اللہ روز عید تبدیل ہو گیا، آئندہ زندگی میں تبدیل ہو گیا. عیسائیوں کی طرح ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ بس چرچ کی حد تک مذہب کی پابندی کر لی اور اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد ویسی پرانی حالت پر واپس لوٹ گئے. ایسا نہیں. دیکھیے آیت اللہ شیخ جعفر شوستری ایک دفعہ یہ ممبر پر گئے اور کہا کہ لوگوں آج میں ایک ایسا نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں تو شاید اس سے پہلے تم نے کبھی نہ سنا ہو. لوگ حیران اور متجسس ہو کر سننے لگے. کہا کہ دیکھو تم نے اب تک یہ سنا ہے تمام واعظین سے اور علماء سے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. میں کہتا ہوں اللہ کے ساتھ شریک قرار دو. مجمع پہ سناٹا چھا گیا. لوگ حیران اور پریشان ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ شیخ جعفر شوستری کیا شرک کی دعوت دے رہے ہیں. تو کہا سنو، یہ دل جو ہے یہ حرام خدا ہے. ہزاروں محبتیں تم نے اس دل کے اندر قرار دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے قرار دو، میں اس کو منع نہیں کرتا. ایک محبت اللہ کی بھی قرار دے دو، ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہی خواہ کیوں نہ صحیح اللہ کے لیے بھی وقف کر دو اس دل کے اندر. تم نے تو اپنے دل کو مکمل طور پر غیروں کی محبت کے ساتھ بھر رکھا ہے، اس میں اللہ کی محبت تو کسی بھی جگہ نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ تم ساری محبتیں نکال دو،
محبتوں کے ساتھ، مال کی محبت کے ساتھ، اولاد کی محبت کے ساتھ، رشتہ داروں کی محبت کے ساتھ ایک اللہ کی محبت کو اور شریک کر لو اور دل سے اللہ سے محبت کرو. دیکھیے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ڈرتے ہیں جیسے ایک ظالم بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے معاذ اللہ. بھائی بہت ڈر لگتا ہے اللہ کے پاس جاتے ہوئے، بہت ڈر لگتا ہے. اللہ کی ذکر جہاں پر ہو، لوگ کہتے ہیں وہی درس و تدریس سے وحشت محسوس ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے. یہ اللہ سے محبت نہیں. اگر کسی کو ہے بھی تو صرف اللہ کا ایک ایسا خوف ہے جو ایک ظالم بادشاہ کا جس طرح سے خوف کیا جاتا ہے. تو اب دیکھیے رمضان کا ایک ہدف ہے، رمضان سے آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے. رمضان کا ہدف آپ اس وقت حاصل کریں گی جو بہت اہم بات ہے. اور آج سے میں کوشش کروں گا کچھ ایسی باتیں اس کے اندر ذکر ہو جائیں کہ آپ اپنے زندگی کا ہدف اور مقصد تلاش کریں. دیکھیے کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب ایک ہدف اور مقصد کے تحت کام کر رہی ہے. اس کا ایک ہدف اور مقصد ہے جس کے تحت وہ خلق ہوئی ہے اور وہ اپنے اس مقصد کو پورا کر رہی ہے. دیکھیے پہلے تو یہ بات ہے نا کہ رمضان کا کوئی ہدف ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ رمضان کا ہدف تو ہم ابھی آگے چل کر تلاش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے زندگی کا بھی تو کوئی مقصد ہو آپ کی. جب کائنات کی ہر چیز کا ایک مقصد تخلیق ہے جس کو وہ پورا کر رہی، سورج ہے اس کا ایک مقصد تخلیق ہے، وہ اسے پورا کر رہا ہے، اور چاند کا ایک الگ مقصد تخلیق ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، جانور ہیں، یہ جمادات ہیں، یہ پودے ہیں، یہ درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں، حیوانات ہیں، یہ سب کے سب کا ایک مقصد تخلیق ہے جسے وہ پورا کر رہے ہیں. ایک پورا نہیں کر رہا ہے تو یہ فقط حضرت انسان. کائنات میں ہر مخلوق کا مقصد حیات ہے، تو پھر آپ کا کیوں نہیں؟ دیکھیے بات ہے نا، مومن بغیر مقصد حیات کے زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ جبکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیات بھی ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. عبادت کے لیے، عبادت سے مراد فقط نماز اور روزے ہی کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا گیا ہے، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے، لیکن اس کی معرفت کو، اس کی اطاعت کے تحت زندگی بسر کرنے کو. تو احکامات خدا کے تحت زندگی بسر کرنا مکمل، یہ آپ کا ہدف زندگی بتایا گیا. ایک اور مقصد بھی روایات کے اندر بتایا گیا جسے عام طور پر اس موقع پر پیش نہیں کیا جاتا، کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. یہ بھی ایک مقصد بتایا گیا. یعنی ایک مومن کا ایک مقصد تخلیق ہے علم حاصل کرنا، اور ظاہر ہے کہ پھر اطاعت، اس علم کے مطابق عمل کر کے اطاعت کے اندر زندگی گزارنا، اس سے وہ دوسرا مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے. تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع سے، بچپن سے ہی بچوں کو بھی ہدف اور مقصد یہ نہیں بتایا جاتا. بچوں کا ہدف اور مقصد بس ان کو کھلانا، کھیل کے اندر لگا کے رکھنا. تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ٹی وی کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے تھوڑا سا اور بڑا بچہ ہوتا ہے تو بجائے کہ اس کو ایک ہدف اور مقصد کے تحت زندگی بچپن سے اس کا ایک ٹارگٹ بتایا جائے کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ بننا ہے. خالی وہ نہیں کہ بس ڈاکٹر بننا ہے اور پائلٹ بننا ہے اور فلاں چیز بننی ہے، وہ صرف ایک رٹی رٹائی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے. اس کے لیے الگ ایک اقدامات کرنے پڑتے ہیں. ایک بطور مومن بھی تو ایک اس کا ہمیشہ کی ایک زندگی گزارنا ہے آخرت میں بھی. اس کے لیے بھی ایک ہدف اور مقصد، صرف ایک دنیا ہی کا تو ہدف اور مقصد نہیں جو کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی. اس کے اوپر بھی خیر خاطر خواہ کام نہیں ہوتا. لیکن بچوں کو بھی اسی کے اندر لگا دیا گیا ہے کہ ان کا بھی گویا مقصد حیات صرف یہ ہے کہ وہ کھیلتے رہیں. حالانکہ کھیلنے کو منع نہیں کیا جا رہا، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں کا یہ ہو گیا. نوجوان ہیں، ان کا مقصد حیات لگتا ہے کہ فقط اور فقط جو ہے وہ فلمیں دیکھنا اور گانے سننا اور کمپیوٹر پہ بس چیٹنگ کرتے رہنا، یا موبائل فون ہر وقت ہاتھ میں لیے بیٹھے رہنا، یا کچھ نہیں تو جب ہر تھوڑے دن بعد کوئی ورلڈ کپ ہونے لگتا ہے تو کبھی جو ہے اولمپکس ہونے لگتے ہیں، تو کبھی کوئی چیمپئنز ٹرافی ہونے لگتی ہے. ہر وقت بس نوجوان کھیلوں کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں اور اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو آپ خود سوچیں، یا آوارہ گردی میں لگے ہوئے ہیں، یا گپ شپ کے اندر لگے ہوئے ہیں، یا آؤٹنگ کے لیے لگے ہوئے ہیں، یا تفریحات کے اندر نوجوان لگے. یہ مقصد حیات ہے ان کا کہ ہر وقت فقط اور فقط ان چیزوں کے اندر مصروف رہا جائے. تو دیکھیے بچپن ہی سے خواتین ہیں مثلا، ان کا مقصد حیات صرف یہ ہے کہ صرف بننا سنورنا ہے اور بہت بیوٹی پارلر کے چکر لگانے ہیں اور کپڑوں وغیرہ کے اندر جو ہے وہ مصروف رہنا ہے.
نوجوان لڑکوں کا یہ ہے، نوجوان لڑکیوں کا اضافی طور پر کمپیوٹر اور چیٹنگ اور موبائل فون، اور اس کے علاوہ جو ایک اضافی چیز ہے وہ یہ بھی ہے جس کے اندر اتنا زیادہ وقت وہ کھا جاتی ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے وہی میں نے کہا کہ بچپن ہی سے اگر ایسی اس کا انتظام ہو جائے، تربیت کا انتظام ہو جائے، قرآن سے ان کا ارتباط بڑھا دیا جائے، ابھی آگے چل کر اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی کہ وہ کیسے ہوگا، تو پھر واقعتاً ایک تبدیلی محسوس ہوگی، مقصد حیات کا شروع ہی سے تعین ہو جائے گا۔ بچپن سے ہی اگر قرآن سے بچے کا ارتباط ہو جائے، خالی وہ نہیں کہ صرف آئے قاری صاحب آئے زیر زبر پیش کے لحاظ سے قرآن پڑھنا سکھا دیا، وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن ہم اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مثلا پھر کوئی بھی تمام چیزیں اگر ایسا اس کا ارتباط ہو گیا تو کوئی بھی چیز اس کو اس انداز سے بہکا نہیں سکے گی۔ بچپن سے ہی مضبوط کردار کے ساتھ اور ایک مضبوط شخصیت کے ساتھ یہ بچہ عمر کے منازل کو طے کرے گا، اور جب بلوغ کی حد تک پہنچے گا تو یہ تمام چیزوں اس پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گی، اس کا پازیٹیو فائدہ لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو منع کر رہے ہیں کہ سائنسی جتنی ایجادات ہیں ان سے استفادہ نہ کیا جائے، بلکہ گمراہی والی چیز کی مذمت کرنا مقصود ہے۔ اسی طریقے سے مثلا بچپن سے ایسا ارتباط جو ہے وہ اگر بڑھا دیا جائے، اچھی تربیت اس کی کر دی جائے، اس کا ایک مقصد حیات طے کر دیا جائے۔ دیکھیے اب یہ تین شخصیات آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی، سب سے دائیں طرف تو آیت اللہ خوئی، لیکن یہ دو عظیم شخصیات جو ان کے برابر، آیت اللہ خوئی کے بالکل برابر میں درمیان میں جو ہیں، یہ آیت اللہ خوئی کے والد علی اکبر خوئی، اور ان کے بالکل برابر میں آیت اللہ سید جواد خامنئی ہیں، یعنی آیت اللہ خامنئی کے والد۔ ایک طرف آیت اللہ خوئی کے والد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بالکل برابر میں یہ دو عظیم باپ، ایسی زبردست تربیت کی دونوں نے اپنے بیٹوں کی کہ ایک یعنی واقعی اس کا ثمرہ اور پھل جو ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ نظر آئے۔ یہ دونوں دوست تھے، دونوں دوست، یعنی ساتھ بیٹھ کے تصویر جو اس انداز سے کھنچوا رہے ہیں، دونوں دوست، اور دونوں کی ایسی زبردست تربیت کہ جہان تشیع کا ایک آج تک آیت اللہ خوئی جو ہے نابغہ روزگار شخصیت، اور رہبر معظم کا تو سب کو اس لحاظ سے پتہ ہی کہ کتنی دینی خدمات، یعنی واقعتاً پھر اس کا ثمرہ اور پھل ایسا نہیں کہ بس یہ بھی اسی طریقے سے زندگی گزار رہے تھے جیسے ہم گزار رہے تھے، ایک ہدف تھا، ایک مقصد تھا، ایک خاص تربیتی عمل سے گزارا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی پروڈکٹ انسان حاصل کرتا ہے۔ ایسی ہماری طرح نہیں کہ رات دن فسق و فجور کی تمام چیزوں کے ماحول کے اندر بچے کو رکھا جائے اور اس سے پھر ایکسپیکٹیشن کی جائے کہ یہ بڑا مقدس ہے، بیلی ہو جائے گا اور جناب بہت علم و فضل کے اندر جو ہے بڑا ہو جائے گا، جب یہاں سے کوئی ایسی شخصیات نظر بھی نہیں آتی آپ۔ وجہ کہ پورے کا پورا ماحول اس قسم کا بنایا ہوا ہے۔ یہاں تو وہ ہوتا ہے نا جو ہم لوگوں کے ساتھ جو لطیفے کے طور پر بھی چیزیں مشہور ہوتی ہیں کہ بڑے ہو کر کوئی کیا بنے گا، تو دماغ میں بچوں کے یہ ہو تو کہتے ہیں جناب میں دولہا بنوں گا بڑے ہو کے۔ مثلا کسی نے پوچھا کیا بنو گے، کہا دولہا بنوں گا۔ کہا کہ ہمارا مطلب یہ کہ ماں باپ کے لیے کیا کرو گے، کہا کہ میں ان کے لیے بہو لے کر آؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ تم سے کیا چاہتے ہیں، کہا پوتا چاہتے ہیں مجھ سے۔ مقصد ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کہہ رہا شادی ہے میری زندگی کا مقصد۔ تو چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، زندگی کا مقصد فقط یہ ہے کہ کسی طریقے سے شادی ہو جائے، اور دین کہیں پہ بھی مقصد نہیں۔ یہ تو سب چیزیں دنیا کے اعتبار سے چیزیں ہوتی رہیں، لیکن مقصد کے تحت جسے زندگی گزارنا کہا جاتا ہے کہ الہی مقصد کے تحت، یہ نظر نہیں آتا۔ دیکھیے جانوروں اور انسان کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں، بقول آیت اللہ دست غیب کے کہ ہم پیٹ اس وجہ سے بھر رہے ہیں کہ اس کو خالی کرنا ہے، اور خالی اس لیے کر رہے ہیں کہ دوبارہ اس کو بھرنا۔ یہ بے مقصد زندگی، جس مقصد کے لیے آپ کو خلق کیا گیا ہے اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو تو اس چیز کو بیکار سمجھا جاتا ہے۔ مثلا پنکھے جتنے لگے ہوئے ہیں اگر یہ صرف آواز دیتے رہیں، اس ہوا نہ دیں، تو آپ کو ان کے اوپر غصہ آئے گا کہ جو مقصد تخلیق تھا یہ پورا نہیں کیا انہوں نے۔ اے سی اگر ٹھنڈک دینا اس کا کام ہے اور یہ گرم ہوا نکالتا رہا ہیٹر کی طرح سے، تو آپ اس کو نکالوا کے پھینکوا دیں گے کہ یہ مقصد ہی نہیں تھا اس کا، یہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے لہٰذا بیکار۔ تو دیکھیے جسم کے بھی ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب کا ایک مقصد، دل الگ کام کرتا ہے، جگر الگ کام کرتا ہے، پھیپڑے جو ہیں وہ الگ کام کرتے ہیں، تلی ہے، دماغ ہے ہمارا، گردے ہیں، ان سب کا ایک مقصد ہے جو سب اپنے اپنے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اگر اپنے ایک مقصد کو پورا نہ کرے تو وہ بیمار سمجھا جائے گا، اور اگر وہ بیماری حد سے زیادہ اس طرح سے بالکل اپنا کام کو فنکشن کو چھوڑ دے تو موت کے اوپر یہ نتیجہ جا کر نکلے گا۔
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام جسم کے اجزاء کا تو مقصد تخلیق ہو اور اجزاء کا جو مجموعہ ہے آپ یعنی کل وہ بے مقصد زندگی گزار رہا؟ یعنی جز جسم کے جب ہر جز کا ایک مقصد ہے تو کل کیسے بے مقصد رہ سکتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں خود قرآن نے یہ بات کہی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ فقط تم جو ہے تم کو ایسی عبث پیدا کر دیا گیا ہے اور تم پلٹ کر اللہ کے پاس نہیں آؤ گے؟ یعنی ایسی بس زندگی گزارنے کے لیے تمہیں دنیا کے اندر بھیج دیا گیا ہے؟ تو ایسا نہیں۔ تو اس رمضان کے اندر آپ کو ایک انفرادی ہدف کا تعین کرنا ہے اور ایک اجتماعی ہدف زندگی کا بھی تعین کرنا ہے۔ خود کو کہاں تک آپ کو لے کر جانا ہے، یہ مسلسل ٹائم گزر رہا ہے ہمارا اور آپ کا، آپ کو خود کو کیا بنا لینا ہے اور اجتماعی طور پر بھی ایک ہدف زندگی کا تعین ہونا چاہیے، تاکہ جب الہی حکومت امام زمانہ علیہ السلام کی قائم ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو کسی صلاحیت کے ساتھ، کسی خدمت کے ساتھ امام کی اس حکومت کے اندر آپ کام آ سکیں۔ دیکھیے پیغمبر اسلام کا خود ایک مقصد ہے، انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں، بھیجا گیا ہوں، یعنی پیغمبر کا ایک مقصد تخلیق ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا وصیت نامے کے اندر جو مقصد زندگی بیان کیا تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ امام کا تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ان کی بھی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ زمین پر جس طریقے سے زمین ظلم و جور سے بھری ہو، قسط و عدل سے اس کو بھر دیں گے، یہ ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ جو آپ نمازیں انجام دے رہی ہیں ان کا ایک مقصد ہے تاکہ آپ فحش اور بری باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ جو روزہ ہے اس کا ایک مقصد ہے تاکہ آپ متقی و پرہیزگار بن سکیں۔ یہ جو زکوٰۃ آپ دیتی ہیں اس کا ایک مقصد ہے کہ آپ کے مال جو ہے آپ کا پاک ہو جائے۔ غرض جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان سب کا ایک ہدف اور مقصد ہے۔ جو آپ اعمال بھی انجام دیتی ہیں تو آپ کو اپنے یہ واقعتاً سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہدف زندگی کا تعین کریں کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے یا چھپی ہوئی صلاحیت ہے، اسے اجاگر کریں، اس کے تحت ایک ایم بنا کر زندگی کو گزاریں۔ یہ زندگی بس آپ کو گزار رہی، اگر ہدف نہیں ہے، بے ہدف ہے، کوئی مقصد حیات نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ آپ کو اچیو نہیں کرنا ہے، دنیا کے بھی ٹارگٹ اپنے آپ بنائیں جو بھی کامیابیوں کے سلسلے میں، اور اس طرح آخرت کا بھی ایک ٹارگٹ جو ہمیشہ رہنا، اس کو نظر انداز کیوں کر رہے ہیں جبکہ ہمیشہ کی زندگی وہی۔ تو بہرحال جب یہ ہدف زندگی کا ایک تعین ہو جائے گا تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ اب کوئی دین کی خدمت کے حوالے سے اگر آپ کو ہدف بنانا ہے وہ بنائیے، کسی اور شعبے کے اعتبار سے ہدف بنانا ہے وہ بنائیے۔ آپ کہیں کہ جناب میں علمی خدمت کرنا چاہتی ہوں، اس کے لیے الگ طریقے سے کام کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں میں اپنے مال کو ہدف بناؤں گی، مال کو خرچ کروں گی فلاں فلاں پروجیکٹ میں، اس میں کوئی جسمانی اعتبار سے اپنی کسی صلاحیت کو دینا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مثلا کسی کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے، وہ جیسے بہت ساری خواتین آپ میں سے خدمات انجام دے رہی تھیں جن کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی تھی، وہ درس اپنے ہاتھ سے لکھا کرتی تھیں اور پھر فوٹو کاپی۔ بہرحال زندگی ایک مقصد ہے، ایک خدا نے ایک صلاحیت دی، دین کے کام کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ کوئی کمپوزنگ بہت اچھا خاتون کرتی ہیں، ابھی بھی بہت سارے لیکچرز آپ کو کچھ خواتین ہیں آپ نے دیکھا کتنی محنت سے کمپوز کر کے وہ آپ کو دیتی ہیں، بہت بڑی قابل تعریف بات ہے۔ بہرحال اپنی ایک صلاحیت کا استعمال کر رہی ہیں۔ کوئی آرٹسٹ ہے مثلا، کوئی کمپیوٹر کا ماہر ہے، کوئی مثلا ڈریس ڈیزائنر ہے، ہر لحاظ سے آپ کوئی ایسی چیز کر سکتی ہیں کہ مثلا عورتوں کا پردہ بھی اس میں محفوظ ہو جائے، پردے کی کوئی خلاف ورزی بھی نہ ہو، اور اچھا کپڑا بھی پہننے میں اپنا دماغ کو لگائیے، سوچیے کہ کون سی ایسی طریقہ کار میں اختیار کر سکتی ہوں جس سے اسلام کی اس صلاحیت کے تحت آپ اسلام کی کوئی خدمت کر سکیں۔ تو بہرحال یہ چیز ایسی کہ جب یہ ہدف زندگی کا تعین ہو جائے گا تو پھر رمضان کا ہدف کی ہم طرف جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان سے کیا حاصل کرنا ہے، تو دیکھیے رمضان کے اندر اگر آپ پورا رمضان ضائع ہو جائے گا، یقین جانیے اگر آپ نے اس دوران اپنے اندر سے کچھ راسخ برائیوں کو اس رمضان میں ختم نہیں کیا۔ اب گاڑی جو ہے سمجھے ورک شاپ کے اوپر آ گئی، اب اسے ٹھیک ہو کر جانا چاہیے، یہ خراب ہو کر کیوں واپس جا رہی ہے؟ 30 دن گاڑی جو ہے وہ میکینک کے پاس کھڑی رہے اور اس کی مسلسل اوور ہالنگ سروس اور سارے اس کے اوپر کام کرتے رہیں،
اور جب 30 دن گزر جائیں تو ویسی کہ ویسی خراب واپس جائے. تو لازمی چند برائیوں سے اپنا پیچھا چھڑا لینا ہے، جس میں سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ غیبت اس دفعہ کا ہدف بنا لیجیے آپ کہ میں اس پورے رمضان بھی اور رمضان کے بعد بھی 4 میں برائیوں کا آج کم سے کم آپ کو ٹارگٹ دیتا ہوں کہ جو اس رمضان کے اندر آپ کو ہدف بنانا ہے کہ میں ان 4 برائیوں کو ہر صورت میں ختم کر دوں گی. ابھی میں بہت بڑی 100 کی گناہ کبیرہ کی فہرست آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا، آپ فقط 4 اہم ترین برائیاں جو الخصوص رمضان میں بھی انجام نہیں دینی ہے آپ نے، اور آئندہ زندگی میں بھی اگر آپ نے اس کو انجام نہیں دیا تو آپ سمجھیے کہ بہت آپ کے لیے یعنی واقعتاً آپ اپنے تقوی کو محفوظ کر لیں گے، جو ہمارا عنوان ہے کہ ماہ رمضان سے حاصل شدہ تقوی کو محفوظ کیسے کریں. کچھ نیکیاں پیدا کرنی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کو کیسے حاصل کریں، اور چند برائیوں سے پیچھا چھڑانا ہے. تو دیکھیے غیبت سے اپنا پیچھا چھڑانا ہے، غیبت سے. اور ایسی چیز ہے غیبت کہ شیخ عباس قمی اتنے حساس تھے غیبت کے معاملے میں، جن کی آپ مفاتیح الجنان پڑھتی ہیں، کہ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ جہاں شیخ عباس قمی موجود ہوں وہاں پر کوئی غیبت کر سکے، خواہ کتنے ہی مقام کا حامل آدمی ان کے سامنے کیوں نہ بیٹھا ہو، بظاہر کتنے ہی اونچے طبقے سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، کوئی ان کے سامنے غیبت نہیں کر سکتا تھا. اور غیبت اور جھوٹ سے اس قدر علماء فرماتے ہیں کہ اس قدر پرہیز کرتے تھے کہ تصور سے بالا ہے غیبت اور جھوٹ سے. جب مرض موت میں گرفتار تھے اور انتقال ہونے والا تھا اور تہران کے ایک ہاسپٹل میں تھے تو ایک عالم دین ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے. دیکھا کہ شیخ عباس قمی بہت فکر مند ہیں. کہا کہ آپ کیوں اتنے زیادہ فکر مند نظر آ رہے ہیں؟ کہا کہ میں اپنی بیماری کی وجہ سے فکر مند نہیں ہوں، بلکہ میں ایک دفعہ سفر حج پر گیا تھا. اور دیکھیے بنیادی طور پر شیخ عباس قمی رئیس المحدثین کہلاتے ہیں، محدث تھے. حدیثیں جمع کرنا اور اس کو جو پھیلانا ان کا کام تھا. تو محدثین کا عام طور پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اجازہ روایت لیتے ہیں. تو اتنے زیادہ ماہر تھے حدیثوں کے کہ جتنے بھی غیر شیعہ افراد تھے ان کی حدیثوں کے اوپر بھی بہت مہارت رکھتے تھے. تو کہنے میں سفر حج پر گیا تھا اور وہاں ایک محدث سے حجاز کے اجازہ روایت مجھے لینا تھا، تو میں ان کی خدمت میں جا کر بیٹھا، لیکن انہوں نے کچھ ایسی باتیں، کچھ غلط باتیں کہیں کہ جن کو میں نے وہاں بیٹھ کر سنا، لیکن مجھے آج یہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے فوری طور پر ان کی باتوں کو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا اور مجھے ان کو روکنا چاہیے تھا. حالانکہ اپنا بھی کوئی عمل نہیں تھا، ان کے نظریے کے حامل اور ان کے مذہب کے پیروکار بھی نہیں تھے کہ بہت زیادہ امر بالمعروف واجب ہوتا، لیکن ان کی فطرت اتنی زیادہ سلیم تھی شیخ عباس قمی کی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت بولنا چاہیے تھا. میں نے مرض موت میں تقریباً حالت احتضار جیسی کیفیت ہے اس کے اندر یہ بات بیان کر رہے ہیں شیخ عباس قمی کہ مجھے آج یہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس موقع پر کیوں آخر ان کو نہیں روکا تھا. تو اندازہ لگائی، کہہ رہے ہیں کہ جس اعتبار سے غیبت سے بچتے تھے تصور سے بالا. اسی طریقے سے امام خمینی بھی اول جوانی سے، یہ جو الٹے ہاتھ پہ امام خمینی جوانی کے بالکل ابتدائی دور سے اس حد تک غیبت سے پرہیز کرتے تھے، کہ جب کبھی ظاہر لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، سوشل آدمی بھی تھے، تو کوئی عموماً یہ ہوتا ہے کہ غیبت سننی بھی پڑ جاتی ہیں لوگوں کی. تو جب کوئی غیبت کرتا تھا تو فوراً اس کی مناسب توجہ پیش کر دیتے تھے کہ یوں نہیں کہا ہوگا، یوں کہا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا بلکہ ایسا ہوگا. تو کبھی بھی سننا برداشت نہیں کرتے تھے اور باتوں کا رخ بدل دیا کرتے تھے. فوری طور پر اگر کسی نے اس طرح کی کوئی بات کی، فوراً امر بالمعروف کرتے تھے اور باتوں کا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف کر دیتے تھے کہ وہ بات ہی ختم ہو جائے. تو اس کو آپ کو ٹارگٹ بنانا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کوشش کر کے وہ سن لیجیے گا، جس میں ہم نے طریقہ کار بھی بیان کیے ہیں، غیبت سے کیسے اپنا پیچھا چھڑایا جائے. باقاعدہ اس موضوع پہ آپ تقریباً سب کے درس بھی ہو چکے ہیں، ان کو ایک دفعہ اور سن لیجیے گا. لیکن ایک ٹارگٹ اور ہدف بنائیں کہ اس رمضان سے بس آئندہ سے اس برائی سے میں اپنا پیچھا چھڑا رہی ہوں. اگر بہت ہی ایسی ہلکا سا دل میں خیال ایک خواہش سے پیدا ہو رہی ہے اور عملی اقدام کچھ نہیں کیا، تو ایسے 100 رمضان آئیں گے اور جائیں گے.
اور روحانی اعتبار سے وہیں کے وہیں رہیں گی، اور لعلکم تتقون جو مقصد روزہ تھا وہ کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ اس کا اگر آپ نے اسی رمضان سے ہدف مقرر نہیں کیا۔ دوسری چیز جس سے آپ کو پیچھا چھڑانا ہے 4 برائیوں میں سے علی الخصوص جھوٹ سے۔ دیکھیے جھوٹ اور بہتان، قرآن کی آیات میں یہ بات کہی گئی کہ گویا وہ شخص آیات الہی پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے جو کہ جھوٹ بولتا ہے اور بہتان باندھتا ہے۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی بات پر سب سے زیادہ یقین کرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو خود سچ بولتا ہے۔ وہ خود سچ بولتا ہے تو دوسرے کو بھی سچا سمجھتا ہے، یقین کر لیتا ہے۔ اور جو ہر شخص کی بات جھٹلاتا ہے وہ زیادہ تر وہی جھٹلاتا ہے جو خود جھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے طرح کا قیاس کرتا ہے دوسرے کو بھی، حتیٰ کہ یعنی اس کے سامنے قرآن و حدیث بھی پیش کر دی جائے تو اس کو بھی جھٹلا دیتا ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے افراد ہوتے ہیں کہ جناب کوئی حدیث آپ نے لگائی جو ان کا کوئی ذاتی تجربہ اس کے خلاف ہے تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہوگی، یہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے معاذ اللہ، اس طرح کی بات فوراً جھٹلا دیتا ہے۔ یعنی انسان جو خود ہوتا ہے وہ اسی طرح سے، تو جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ تمام خبائث اور برائیوں کو ایک مکان میں بند کر کے جو اس کا تالا لگایا گیا ہے اس کے اوپر جھوٹ ہے، بس تالا وہ کھولیے آپ، اس کی جو چابی ہے وہ جھوٹ ہے، چابی سے تالا کھولیے تو پوری خبائث کے اندر آپ مبتلا ہو جائیں گے جو اس مکان کے اندر چھپے ہوئے۔ تو یہ دوسری چیز ایسی جھوٹ کے موضوع پر بھی، اس سے پیچھے چھوڑانے کے طریقے بھی، وہ سب کے سب ہم اپنے ایک درس کے اندر جو پہلے یہاں پر ہو چکا ہے وہ بیان کر چکے ہیں، اس کو دوبارہ سنیے گا، لیکن اس کو بھی ٹارگٹ بنانا ہے کہ کسی بھی صورت جھوٹ کو خاطر میں نہیں لائیں گے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور جو شرعی طریقے بتائے گئے ہیں توریے وغیرہ کے وہ آپ ان کو البتہ استعمال کر سکتی ہیں کبھی وقت ضرورت پیش آ جائے، ورنہ واقعتاً وہ ہے کہ کوئی انسان اپنی نجات اس میں جھوٹ میں سمجھتا ہے جبکہ اس میں ہلاکت پوشیدہ ہوتی ہے۔ بہت سی حدیثوں کے اندر یہ بھی آیا، آپ سوچتی ہیں کہ میں بچ جاؤں گی جھوٹ بول کر، عام طور پر گھریلو زندگی میں اور دیگر ایسی جگہوں کے اوپر جہاں اس طرح کی کیفیت ہو جاتی۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس برائی کو اگر آپ نے ختم نہیں کیا، یہ سمجھیں کہ خبائث سارے جمع ہیں، غیبت کو اگر آپ نے روک دیا، اپنی زبان کو جھوٹ کو آنے سے روک دیا، تو بہت بڑا آپ نے گویا کام کر لیا اور رمضان کے ہدف اور مقصد پورا ہو جائے گا۔ تیسری چیز، اگر آپ اپنے آپ کو گانے اور موسیقی سے بچا سکیں، امام خمینی یہ بات بیان فرماتے تھے کہ موسیقی خود تنہا طور پر بھی شہوت اور منفی جذبات ابھارتی موسیقی، اور امام خمینی فرماتے تھے کہ موسیقی وہ چیز ہے جو جوانوں کے دماغ کو مختل کر کے رکھ دیتی، ان کو بہت دماغی طور پر ڈسٹرب کر دیتی۔ امام خمینی جو صحیفہ نور ہے اس کے اندر جملہ ہے امام خمینی کا کہ موسیقی دماغ کے ساتھ وہی کرتی ہے جو کہ عام طور پہ ہیروئن یا منشیات کرتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ دماغ موسیقی کا سننے والا، تو اس سے ہر ایمانی اعتبار سے، ایک تو جسمانی اعتبار سے جو ویسے نقصانات ہیں اس کے وہ الگ ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے یہ بالکل ختم کر کے رکھ دیتی۔ کہ تیسرا اس کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ موسیقی زیادہ تر اوقات میں کوشش کریں کہ ٹی وی کے اوپر آپ کنٹرول کریں۔ چلیں ابھی وہ چوتھے نمبر کے اوپر ایک چیز آ جائے گی کہ یہ جس برائی وہ ہے فحش مناظر اور نامحرم پر حرام نگاہ سے پرہیز کریں۔ اس کے اندر سارے ڈرامے بھی شامل ہیں۔ باقاعدہ جرمنی میں ایک ریسرچ ہوئی ہے ابھی حال میں ہی، مختلف انٹرنیٹ پہ تمام تقریباً سائٹس کے اوپر وہ ریسرچ دستیاب بھی ہے، کہ جب بھی کوئی فحش قسم کے مناظر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس طرح سے انٹرنیٹ پر، ٹی وی پر، کسی بھی جگہ پر دیکھتے ہیں، تو اسی وقت انہوں نے مانیٹر کیا ہے کہ ان کے برین کے اندر جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایک دم سے کم ہو جاتی۔ یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو نوجوان پڑھائی کے اندر بھی آپ کو پیچھے نظر آئیں گے، یعنی نوجوانوں کے دماغ کی جو برین کی صلاحیت ہے وہ ان مناظر کو دیکھنے سے کم ہو جاتی۔ پڑھائی کے اندر بھی یہ نوجوان پیچھے ہو جائیں گے، بہت سارے حوالے سے زندگی کی تمام چیزوں کے اندر پیچھے نظر آئیں گے، اور جیسے کہ آج کل نگاہ میں آ رہا ہے کہ اس طرح سے لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو اخلاق کا بے پناہ اس پہ اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے بھی کتنے بھی جو بڑے بڑے سائنٹسٹ حضرات ہیں، یا مثلا جو
چیزوں کو ایجاد کرنے والے ہیں وہ عام طور پر ان تمام ڈراموں فلموں ان کی طرف توجہ ان کی نہیں ہوتی. تو دیکھیں کتنی ایجادات اور چیزیں معاشرے کو فائدہ پہنچانے والی وہ مہیا کر دیتے ہیں. وقت کا ضیاع کتنا زیادہ ہوتا ہے. تو خاص طور پر وہ تمام ڈرامے بھی اس کے اندر شامل ہیں, وہ تمام فلمیں اس کے اندر شامل ہیں. اگر آپ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, اگر آپ ارادہ کر لیں. دیکھیے آپ اس وقت جتنے بھی ٹی وی پروگرام آ رہے ہیں ڈراموں کی صورت میں, وہ سارے کے سارے فحش ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کو جو بہت ہی پاکیزہ کوئی بھی آپ کو ڈرامہ لگے گا اس کے اندر بھی فحاشی کے عناصر موجود ہوتے ہیں, لیکن اس کے اس سے بڑھ کر بہت ساری باتیں ہونے لگی. اگر آپ نے ان تمام ڈراموں کو دیکھنے کی ویسی ہی عادی بنی رہی, رکھتی چلی جائے گی 100-200 سال تک مزید روزے, کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں. وہ یہ کہ نل کھلے ہوئے ہیں اور پانی کی ٹنکی جو بھر رہی ہے, مسلسل بجلی کا بھی نقصان ہوگا, پانی کا بھی نقصان ہوگا, زحمتیں الگ ہوں گی, فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ آپ نے اپنی زندگی میں کیوں لازم و ملزوم بنا لیے کہ ڈرامہ دیکھنا ضروری, فلم دیکھنا ضروری؟ یہ کسی بھی اعتبار سے ضرورت نہیں ہے, بلکہ مسلسل آپ کی روح کے ساتھ ایک ایسا نقصان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ کتنی بھی عبادات آپ انجام دے لیں پھر ان عبادات کا کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آتا. یا رمضان, یہ اگر آپ نے نہیں چھوڑا اس طرح سے, اور یہ اس طرح سے رمضان آ کر گزر گئے, جو تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اتنی معمولی سی کوشش نہیں کر پا رہا, اسے پھر رمضان سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں دے گا. نفس کو دیکھیے اتنا کمزور مت سمجھیے, نہ بنائیے کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ تو بہت مشکل ہے, کہ کیسے ممکن ہے میں فلاں ڈرامہ نہ دیکھوں. تو بڑا بہترین ڈرامہ آ رہا ہے اور بڑا اس کے اندر آپ کی دلچسپی جو قائم ہو رہی. جیسے وہ آیت اللہ دست غیب کہتے تھے نا, کوئی گناہ چھوڑنے کی بات کرتا تھا تو کہتے تھے پہلے سگریٹ چھوڑو. جب تم سے ایک مباح چیز مثلا نہیں چھوڑی جا رہی ہے, یا مثلا تم سے جب ایک کوئی مکروہ کام نہیں چھوٹ رہا ہے, تو تم بڑے گناہ کبیرہ کیسے چھوڑو گے؟ آپ صرف ابتدائی طور پر میں آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں کہ اس رمضان میں 1 مہینے کے لیے مکمل طور پر ڈرامے چھوڑ دیجیے. مکمل طور پر ایک ڈرامہ بھی اس پورے رمضان کے اندر نہ دیکھیں, ایک ٹاک شو اور مارننگ شو بھی اس دوران نہ دیکھیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت آپ کے پاس وقت بھی بے پناہ آ جائے گا, اور روحانیت کے اندر دیکھیے 2 نوجوان اگر اس قسم کے ہوں, ایک نوجوان وہ جو ان مناظر کو دیکھنے کا عادی ہے فحش, اور ایک وہ نوجوان ہو کہ جو ان سے دور رہتا ہو, دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا, روحانی اعتبار سے بھی تعلیمی اعتبار سے بھی. دونوں ایک ہی طرح کے چاہے اعمال کیوں نہ انجام دے رہے ہوں, دونوں نمازیں پڑھ رہے ہیں, دونوں روزے رکھ رہے ہیں, لیکن ایک ان مناظر کو دیکھنے کا عادی ہے اور ایک دوسرا ان مناظر کو دیکھنے کا عادی نہیں ہے. دونوں کی روحانیت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. تو دیکھیے باطل کا ہمیشہ سے ہے کہ فحاشی کو فروغ دیتا ہے, وہ شیطان کا ایک بہت مؤثر ہتھیار. آپ کسی بھی اس کو دیکھیں, عام طور پر بچوں کو شروع سے اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ جناب یہ اس سے پوری دنیا سے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں اور اتنی انفارمیشن اس کو حاصل ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیے باطل کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا ہے. کوئی تعلیمی چیز بھی انسان کرنے کے لیے بیٹھے تو زبردستی اس کو ان مناظر کو دکھانے پر مجبور کیا جاتا ہے. آپ اسلامی چیز بھی کوئی کھولیں تو اس کے اندر فحش چیزیں خود بخود وہ لوگ شامل کرتے ہیں, باقاعدہ سرچنگ ورڈز میں ڈالتے ہیں کہ اگر آپ معاذ اللہ بھی لکھ کے سرچ کریں گے تو جو فحش چیز اس کو کھول کے دینی ہے. تو دیکھیے وہی کام جو شراب کرتی ہے کہ اس کے بعد انسان ہر گناہ کرتا چلا جاتا ہے, یہ فحش مناظر بھی اسی طریقے سے وہ کام کرتے ہیں. بڑے بڑے گناہ اس کے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں, روحانیت اس کی صفر پہ چلی جاتی. کتنی بھی عبادات اور ریاضیات وہ اس کے بعد انجام دیتا رہے, کتنے ہی اذکار پڑھتا رہے, کتنی دعائیں پڑھتا رہے, اور ساتھ میں یہ کام بھی کرتا رہے, تو نیکیوں کا سارا لطف اس کا غارت رہے گا. روزے پہ روزہ رکھتا چلا جائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ایک روحانی بیکلی کا اس کو احساس ہوگا. وہ نوجوان جو کہ عام طور پر اس طرح کی غلطیاں کر جاتے ہیں, وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ ہماری عبادات کا لطف ہمارا غارت ہو کے رہ گیا. کوئی بھی کسی بھی نیکی کو کرنے کے ایک بیکلی سی ایک محسوس کرتے ہیں. اور روایات میں بھی ہے نا کہ جب انسان کے پاس حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ جو چاہے کر. تو دیکھیے برے مناظر کو بری نگاہ سے اور لذت سے دیکھنا تو حرام ہے ہی, لیکن بری نگاہ نہ بھی ہو تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر ایسے کسی منظر کو نہیں دیکھا جا سکتا. خواہ وہ کسی ڈرامے کے اندر آ رہا ہو جو فحش منظر کے اندر شمار ہوتا ہے, اور کوئی ڈرامہ آپ دیکھیے ایسا بچا نہیں. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اس رمضان کو آپ خاص طور پر
اس سے بچنے کا رمضان قرار دے دیں، ان 4 برائیوں سے الخصوص اپنے آپ کو بچانے کا. پھر آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے ایک راکٹ کی تیزی کے ساتھ روحانیت ترقی آپ کی کرے گی، آپ خود حیران ہوں گی. اور رمضان سے کمایا گیا تقوی وہ آپ پورے سال استعمال کر سکیں گے. پہلے دن ہی آپ کی جیب نہیں کٹ جائے گی. اور ان تمام چیزوں کے اندر پہلے دن سے ہی رمضان کے ختم ہوتے اور رات سے ہی انسان اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے اور ان مناظر کو مسلسل ٹی وی دکھاتا رہتا ہے. حتیٰ کہ تصورات اور سوچ کے حوالے سے بھی احتیاط واجب کے طور پر کسی بھی اس قسم کے منظر کو سوچنا شہوت انگیز، یہ بھی کچھ فقہاء نے حرام قرار دیا. تو دیکھیے یہ مناظر چاہے ٹی وی پر، ٹویٹر پہ ہوں، کسی بھی طور پر ہوں، ان کو آنکھوں کا زنا جو ہے قرار دیا جاتا ہے. ٹی وی پہ جتنی بھی خواتین آتی ہیں ان کے لباس کس طرح کے ہیں، وہ مناظر کس طرح سے اس کے اندر آتے ہیں، فحاشی کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان چیزوں کو اب سمجھا نہیں جاتا کہ کوئی برا بھی نہیں سمجھتا ہے. دیکھیں انسان صاحب ارادہ ہے، وہ قادر ہے جس چیز کو چاہے دیکھے، جس چیز کو چاہے نہ دیکھے. آپ دیکھتی ہیں کہ آپ جب کبھی سامنے دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اگرچہ آپ کی فیلڈ آف ویژن جو ہے جس میں آپ دیکھ رہی ہیں اس کے اندر ناک آپ کی آتی، لیکن آپ کا ارادہ کیونکہ ناک کو دیکھنے کا نہیں ہوتا تو ناک کو دماغ اوجھل کر دیتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے. ابھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ناک بیچ میں آ رہی، جب تک آپ ناک کو فوکس نہیں کریں گی جب تک ناک نظر نہیں آئے گی. لیکن کیونکہ آپ کسی اور چیز کو فوکس کر رہی ہیں تو دماغ نے ناک کو اوجھل کر دیا آپ کی نگاہوں سے. تو اسی طریقے سے انسان کی قوت ارادی ایسی ہے کہ وہ چاہے تو کوئی سی بھی چیز چاہے تو آپ کی نگاہوں سے اوجھل کر دے. مثلا کوئی ایسی چیز سامنے آ بھی رہی ہے تو دیکھنے کے باوجود وہ مثلا ارادہ کر لے کہ نہیں میں اس کے چہرے پر نگاہ نہیں ڈالوں گا، میں اس کی مثلا جسمانی اعضاء پہ نگاہ نہیں ڈالوں گا، یا مثلا اس طرح میں اس کے لباس پہ نگاہ نہیں ڈالوں گا. سامنے ہوتے ہوئے بھی قوت ارادی اگر اس کی مضبوط ہے تو وہ چیز آنکھوں سے اوجھل کر دے گا دماغ. اس کی پریکٹس کر کے دیکھیں، قوت ارادی کو مضبوط کر کے دیکھیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. اس رمضان سے ہی ان فحش مناظر سے پرہیز کرنا شروع کر دیں. اس کو حقیقی توبہ سمجھا جائے گا اور رمضان کارآمد رمضان بنے گا. ورنہ کولو کے بیل کی طرح سے جہاں چلیں گے وہیں پر واپس پہنچ جائیں گے. بھوک و پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، زحمت اپنی الگ ہوگی. قوت ارادی، ابھی بات آئی، آپ کہیں گے بھائی قوت ارادی کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہی تو ہمارے اندر نہیں. قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی ایک دعا ہے جو ہمارے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کی. کہ جب چاہیں آپ اپنی قوت ارادی کے تحت اپنی آنکھوں کو بند بھی کر سکتے ہیں. یعنی مثلا کہنے کا یہ کہ قوت ارادی ایسا جیسے منظر آنکھ خود بخود اس کو دیکھنے سے قاصر ہو جائے، آپ اس کو نہ دیکھیں، ایسے حالات آپ کے لیے پیدا ہو جائیں. تو امام سے منسوب ایک طریقہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 اگر پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، اس آیت کو پڑھنے کے بعد، یہ اگر آپ ہر نماز کے بعد اس کا طریقہ کار بنا لیں، اگر کتنی چھوٹی سی ایک آیت ہے، اتنی چھوٹی سی آیت 119 میں، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھے اگر، اللہم ارفعنی فی اعلی درجات، یہ دو چیزیں مل گئی آپس میں، فی اعلی درجات ھذہ الندبہ وأعنی بعزم الارادہ، کہ اے اللہ اس دعا، یعنی دیکھیں اب آپ پروردگار عالم سے دعا کر رہی ہیں کہ اس دعا اور مناجات کے نتیجے میں مجھے اعلیٰ درجات عطا فرما اور مضبوط ارادے کے ذریعے میری مدد فرما. امام فرماتے ہیں صرف ایک لائن کی اگر یہ دعا اس آیت کو پڑھنے کے بعد پڑھ لی جائے تو قوت ارادی بہت قوی ہو جائے گی، اس کا عزم اور ارادہ ٹوٹنے نہیں پائے گا. ابھی تو آپ دیکھیے بیٹھ کے آپ عزم و ارادہ کر رہی ہیں نا، لیکن یہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہے. ارادوں کو ٹوٹنے سے کیسے بچائیں؟ دعا سے مدد لیں. ایک تو یہ دعا ہے، اور اس کو ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیں. دیکھیے کہا جاتا ہے، یہ تو آپ کو الگ سے بھی مل جائے گی اور آپ بعد میں بھی لے لیجئے گا، جو آپ کے مضبوط ارادہ ہے نا، اس کے کچھ دشمن، مضبوط ارادہ جو آپ کا مضبوط ارادہ بننے ہی نہیں دیتے، یہ دشمن ہے. تقریباً 8 ایسے دشمن سمجھے جاتے ہیں مضبوط ارادے کے. پہلی تو چیز ہے زیادہ کھانا. حقیقت یہ کہ زیادہ کھانے والا ہر وقت جو کھانے کی اس انداز کی شہوت میں مبتلا، اس کے ارادے کمزور ہوتے ہیں. دوسرا ہے زیادہ سونے والا.
اس کا ارادہ بھی کمزور ہوتا ہے. ظاہر سونے کی محبت زیادہ ہے, 8-8 10-10 12-12 گھنٹے مثلا اگر کوئی سو رہا ہے تو جو کوئی عزم بھی کرے گا تو کمزور سا ہوگا, زیادہ توجہ اس کی سونے پر مرکوز رہے گی. تیسری چیز ہے زیادہ بولنے والا, اس کا عزم اور ارادہ بھی کمزور ہوتا ہے. چوتھی چیز ہے راحت طلبی, عیش آرام, یہ اگر کوئی پسند کر رہا ہے اس کا ارادہ بھی کمزور ہوگا. برے دوست, یہ کوئی کوشش کرے گا بھی گناہوں سے بچنے کی تو برے دوست اس میں مبتلا کر دیں گے, مجبور کریں گے کہ آپ اس برائی کا ارتکاب کر لیں. برے دوست یہ عزم و ارادے کو کمزور کرنے والے. حب دنیا, دنیا کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا دینی لحاظ سے آپ کو عزم و ارادہ کمزور پڑے گی. آخرت کے لیے کب کام کرنے دے گی حب دنیا, وہ دنیا ہی کی طرف کھینچے گی. اور لالچ, جتنا انسان لالچی ہوگا بس اپنے اس لالچ کے مقصد کو حاصل کرنے کی فکر میں رہے گا اور آپ کا دینی عزم و ارادے کو کمزور بنائے گا. اور ایک اور چیز ہے بے مقصد زندگی, جس پہ ابھی ہماری گفتگو ہوئی. جب زندگی کا کوئی ہدف اور مقصد ہی نہیں ہے, آپ کا کوئی چیز آپ نے طے نہیں کی, تو بس زندگی ایسی گزر رہی, تو اس میں کسی عزم و ارادے کی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. ہاں, آخرت کو جب آپ ٹارگٹ بنائیں گی, ایک ہدف زندگی بنائیں گی کہ مجھے آخرت بہترین حاصل کرنی ہے, جوار معصومین کے اندر مقام کو حاصل کرنا ہے, امام زمانہ کی حکومت کے اندر کوئی کام کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ اس کے تحت زندگی گزاریں گی, تو یہ بامقصد زندگی ہوگی. اس کے لیے پھر کچھ کریں گی, پھر کچھ ارادہ کریں گی. بے مقصد زندگی میں تو کسی ارادے کی کوئی ضرورت ہی نہیں, گزر رہی ہے, بس ایسی گزارتے رہیے. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ارادے کو قوی بناتی ہیں. دیکھیے یہ ساری چیزیں ابھی جو ہم رمضان سے حاصل شدہ تقویٰ محفوظ کیسے کریں, ارادے سے تو محفوظ کریں گے. پہلے ہمیں معلوم ہو کہ ارادے کے دشمن کون سے ہیں, ان کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا کہ وہ کہیں اندر سے کمزور نہ کر دیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ارادے کو قوی بناتی, 5-6 چیزیں جو ارادے کو قوی بناتی. نظم و ضبط اور ٹائم ٹیبل کی پابندی ارادے کو قوی بناتی. آپ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, آپ اپنی ڈائری مینٹین کرتی ہیں, روزانہ کام جو تھنگس ٹو ڈو اور یہ سب چیزیں آپ لکھتی ہیں کہ آج مجھے کیا کرنا ہے. ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, آپ کے سامنے ایک ہدف ہوتا ہے, آئندہ دنوں کا ہدف ہوتا ہے. تو پھر آپ کا عزم اور ارادہ, ایک دن میں کام نہ ہو تو آپ اسے اگلے دن میں اس کام کو شفٹ کرتی ہیں, دوسرے دن بھی نہ ہو سکے تو تیسرے دن کام کو شفٹ کرتی ہیں. تو نظم و ضبط کی پابندی اور ٹائم ٹیبل کی پابندی یہ آپ کے عزم و ارادے کو مضبوط بناتی. ورزش آپ کے عزم و ارادے کو مضبوط بناتی. انسان جب ورزش کرتا ہے, ورزش میں بھی ایک ٹائم ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے, اسے خاص موقع پر اٹھنا ہوتا ہے, تیار ہونا ہوتا ہے اور ورزش کرنی ہوتی ہے, واک کے اوپر جا رہا ہے آ رہا ہے. جتنی جو ورزشیں عام طور پہ کرے گا وہ ایکٹیو رہے گا, ورنہ عزم اور ارادہ کوئی کام آپ کو سستی اور کاہلی عزم و ارادے کو پائے تکمیل تک ہی نہیں پہنچانے دے گی. ورزش سے آپ چاقو چوبند رہیں گی اور کاموں پر مستعد ہوں گی جو آپ اپنا ٹارگٹ رکھا ہے. اسی طریقے سے اچھا مطالعہ, جب آپ اچھا مطالعہ کریں گی, اپنی معلومات کو بڑھائیں گی, تو آپ کو خود بخود شوق پیدا ہوگا. اچھا مطالعہ کریں گی, آخرت کی چیزیں آپ پڑھتی رہیں گی, آپ کو زیادہ رغبت ہوگی, رغبت زیادہ ہوگی آخرت کی طرف, تو آپ اقدام بھی کریں گی. تو اچھا مطالعہ اگر کسی کا ہے تو وہ خود بخود اس کا ارادہ بھی مضبوط ہوتا ہے. کبھی کمزور پڑتا بھی ہے تو حدیثیں پڑھ کے پھر دوبارہ سے اس کے اندر ایک آیات اور حدیث اور واقعات پڑھ کے اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کرتا ہے اور پھر دوبارہ اس کام میں لگ جاتا ہے. جو اچھے مطالعے سے دور رہے گا وہ ہمیشہ اس کا عزم و ارادہ بھی کمزور رہے گا. اول وقت نماز کی ادائیگی, یہ آپ کے عزم و ارادے کو طاقتور بناتی. آپ ایک ٹارگٹ روزانہ اپنا ایک ہدف مقرر کرتی ہیں. بہت سے لوگ نوجوان نماز جماعت کو ہدف بناتے ہیں, تمام کاموں کو نمٹاتے ہوئے ان کو پتا ہوتا ہے کہ جناب آدھے گھنٹے بعد مجھے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے, اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں, چیزوں کو کیسے نمٹاتے ہیں, ٹارگٹ بناتے ہیں, عزم و ارادہ اس کام کو کر لیتے ہیں. اول وقت نماز کی ادائیگی. اچھا, اسی طرح سے روزانہ تلاوت قرآن یہ آپ کے ارادے کو طاقتور بناتا ہے. روزانہ اگر آپ تلاوت قرآن کریں, ابھی اس کے موضوع پر آگے چل کر ہماری بات ہونے بھی والی ہے. اور روزہ یہ خود آپ کے اندر ایک قوت ارادی پیدا کرتا ہے. آپ اپنی قوت ارادی سے ہی تو روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچتی ہیں, ورنہ پانی موجود ہوتا ہے, کھانا موجود ہوتا ہے, کوئی گھر میں نہیں بھی موجود ہوتا تب بھی آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتی ہیں. لیکن نہیں, زبان پہ کنٹرول کرتی ہیں, آنکھوں پہ کنٹرول کرتی ہیں, اعضاء و جوارے پہ کنٹرول کرتی ہیں, تمام چیزوں پہ آپ کے اندر ایک ارادے کو مضبوط بناتا ہے روزہ. اس سے بھی صرف رمضان کی حد تک استفادہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ رمضان کے علاوہ جو آئندہ آنے والے دنوں اور مہینوں کے اندر بھی روزے رکھنے چاہیے. جب بھی وہ خود سازی چارٹ وغیرہ کے اندر ہر پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا اور جو مستحب روزے, اسلام نے ان کا اہتمام تمام مہینوں کے اندر اس انداز سے کیا ہے کہ انسان
اگر یہ روزہ کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ رکھتا رہے تو اس کا عزم و ارادہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ ایک اور چیز ہے پھر جس سے عزم و ارادہ مضبوط ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے چلہ گیری۔ یہ کیا چیز ہے؟ عام طور پہ برے اس میں شمار ہونے لگا، چلہ کاٹنا وغیرہ جو ہوتا ہے۔ کسی بھی بری عادت کو 40 روز تک نہ کرنے کا عزم کریں اور پوری شدت کے ساتھ اس پر عمل شروع کر دیں۔ یہ آپ ٹارگٹ ایک کر لیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک ٹارگٹ اور ہدف دیا تھا کہ میں 40 روز تک باقاعدہ کیلنڈر میں مارک کر لیں، میں غیبت نہیں کروں گی، جھوٹ نہیں بولوں گی، ٹھیک ہے، گانے اور موسیقی نہیں سنوں گی، اور کوئی بھی ڈرامہ نہیں دیکھوں گی۔ یعنی ڈرامے سے مراد ٹی وی 40 دن کے لیے ٹی وی کو خیر آباد کہہ دیجیے۔ آپ یقین کیجئے زمین و آسمان کا فرق پڑ جائے گا۔ اسے چلہ گیری، یعنی 40 روز تک کسی بھی بری عادت کو یا گناہ کو نہ کرنے کا عزم کریں اور شدت سے عامل ہو جائیے۔ یا کسی نیک کام کو کرنے کے لیے یا کسی نیک کام کی عادت ڈالنے کے حوالے سے 40 روز تک آپ کہیں گے نہیں ہر نماز کو اول وقت میں پڑھوں گی 40 روز تک، سوائے اس کے کوئی بہت ہی ایمرجنسی والا کوئی مسئلہ ہو جائے نہ پڑھ سکے تو ایک الگ بات، لیکن عزم کر لیں باقاعدہ کہ کم سے کم 40 روز تک تو میں اس کی پابندی کروں گی۔ جب آپ دیکھیں گے 40 روز پورے ہوں گے تو خود اس 40 کے عدد کے اندر ایک بہت بڑی برکت، بہت فرق پڑ جائے گا۔ آپ کا عزم اور ارادہ، دیکھیے ساری چیزیں عزم و ارادے سے، ہم سب لوگ ان چیزوں کے قائل ہیں کہ یہ سب چیزیں بہت بہترین ہیں، اچھی ہیں، لیکن یہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ نہیں، عزم ٹوٹ جاتا ہے، ارادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے کہ صحیح طور پر علم حاصل کریں، یعنی جس گناہ سے بچنا ہے اس کی معلومات بڑھائیے آپ۔ جیسے دیکھیے کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی، شوگر ہو گئی، اب کیا ہے شوگر کے متعلق جہاں کوئی کتاب نظر آ جاتی ہے اس کتاب کو پڑھنے لگتا ہے اپنی بیماری کی معلومات کے لیے، کوئی آرٹیکل آتا ہے، کوئی اخبار میں کوئی لکھ دیتا ہے شوگر کے متعلق، پورا عام طور پہ مریض ساری چیزیں پڑھتے ہیں، اخباری خبریں بھی پڑھتے ہیں، اس کے کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، پاؤں کی کیسے احتیاط کرنی ہے اور آنکھوں کی کیا احتیاط کرنی ہے، اور فلاں زخم ہو جائے تو کیا احتیاط کرنی ہے۔ یعنی جس حد تک وہ اپنی معلومات بڑھاتا جاتا ہے، وہ اپنی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ اس کے پاس ہتھیار آتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس طرح بیماریوں کا سلسلہ، اسی طرح گناہوں کا سلسلہ بھی، یعنی اگر آپ اس گناہ کے متعلق معلومات اپنی بڑھائیں، مثلا اس کے عواقب پڑھیں، اس کے نتائج پڑھیں، قرآن و حدیث میں کیا کہا گیا اس گناہ کے متعلق، اس کے کیا نقصانات بیان کیے گئے ہیں، دنیاوی کیا نقصانات ہیں، آخرت کے کیا نقصانات ہیں، ان کو آپ سرچ کیجئے کبھی۔ جو برائی اور گناہ آپ کو اپنے اندر نظر آ رہا ہے، اگر آپ واقعتاً اس کے پیچھے لگ جائیں، اس کے متعلق معلومات لینے لگیں کہ میں اس سے پیچھا کیسے چھوڑاؤں، علماء نے کیا کہا ہے، کچھ کتابیں پوچھیے، انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو پھر آپ کو خود بخود جب معلومات آپ کی وسیع ہوں گی تو آپ بچیں گے، ارے یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، اچھا اس میں مجھے شفاعت رسول اللہ کی نہیں ملے گی، اچھا میرے ساتھ یہ ہوگا، عذاب جہنم اتنا زیادہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اب انسان علم حاصل ہوا، اس کے متعلق معلومات اس نے بڑھائیں تو خود بخود آپ کا عزم و ارادہ مضبوط ہوگا، معلومات حاصل ہونے کی وجہ سے کہ میں اس گناہ کو نہ کروں۔ یا اسی طریقے سے نیکی کے سلسلے میں بھی ہے کہ نیکی جب آپ کوئی کرنے جاتی ہیں اور اس کی معلومات آپ بڑھا لیتی ہیں، اچھا اتنا زیادہ فائدہ ہے اس کا، اچھا غدیر کے دن روزہ رکھنے کا اتنا فائدہ ہے، اچھا 1,00,000 فلاں چیز ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، جتنے فضائل اور اس کی معرفت حاصل کرتی جائیں گی اتنا زیادہ آپ اس نیکی کی طرف راغب ہوتی چلی جائیں گی اور اس کو ترک نہیں کر سکیں گے، کوئی ارادہ مضبوط ہو جائے گا، پختگی اس کے اندر آ جائے گی۔ ایک چیز اور علماء نے بتائی ہے عملیات کے اعتبار سے کہ اگر کثرت کے ساتھ اللہ الصمد اس کا ورد کریں تو اس سے ارادہ بہت قوی ہو جاتا ہے۔ اللہ الصمد کثرت کے ساتھ ایک یہ ہے طریقہ، اور ارادے کی مضبوطی کے لیے ایک عمل علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ 14 روز تک 110 مرتبہ یا مریدو یا فعالو یا قویو، اس میں مد ہٹا دیجئے، صرف تشدید ہے، یا فعالو یا قویو، یہ 14 روز تک اگر 110 مرتبہ پڑھا جائے، یعنی پورا یہ جو جملہ ہے ایک ساتھ 110 مرتبہ پڑھا جائے تو اس سے مجرب بہت یہ ہے کہ اس سے ارادہ بڑا قوی ہو جاتا ہے، بڑا تجربہ شدہ ہے۔ وہ تمام افراد دیکھیے جس میں ہم سبھی شامل ہیں، کوئی اور طریقہ کار بتاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی اس کام کو کرنے کے لیے تو خود بڑا ارادہ چاہیے۔ تو اذکار اور دعائیں ایسی ہیں جو بہت آسانی کے ساتھ بہت سے مسئلے حل کر دیتی ہیں۔ اس میں آسانی کتنی،
صرف 14 روز تک ہے اور 110 مرتبہ ہے, اور کسی بھی گناہ کو دماغ میں ٹارگٹ بنائیں جو آپ سے نہیں چھوٹ رہا ہے, کوئی نیکی جو آپ سے باوجود کوشش انجام نہیں پا رہی ہے, مثلا نماز شب نہیں پڑھ پا رہے ہیں, اس کے لیے 110 مرتبہ روزانہ 14 روز تک اس ذکر کو پڑھیں. یہ بڑا مجرب ہے. اور ایک علماء نے ایک چیز اور بھی بتائی ہے, وہ ہے نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت روزانہ. یہ ارادے کو بہت قوی بنانے والی چیزوں میں سے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں دیکھیے کہ جو آپ کو ماہ رمضان سے حاصل شدہ تقویٰ کیسے محفوظ کریں, جبکہ یہ سارے اعمال انجام دیں گے جو آپ کے سامنے ہیں, اور اس کو تقوی کو محفوظ کرنے کے لیے جو عزم و ارادہ چاہیے وہ ان چیزوں سے حاصل ہوگا. اور یہ جو خاص طور پہ پھر اس کا ذکر کروں گا گانے اور موسیقی سے بچنے. یہ انسانی عزم و ارادے کو امام خمینی فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ کمزور کرنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں جتنا گانے اور موسیقی ہے, جس سے انسانی عزم و ارادہ بہت کمزور ہوتا ہے. چاہے آپ اسے توجہ سے سنیں یا ویسے گھر میں جو مسلسل ٹی وی کے اندر موسیقی کی آواز آتی جا تو رہی ہوتی ہے آپ کے اندر, تو اس کو بھی کسی طور پر گھر میں جہاں تک بھی ممکن ہو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. تو اچھا, اب جو لوگ موسیقی اور گانوں کے عادی ہو گئے وہ کہتے ہیں بھائی ہم سے چھوٹتے نہیں, کیا کریں؟ اس کے لیے بھی علماء نے ایک طریقہ بتایا ہے, اور یہ والدین بھی اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں. سورہ دہر جو ہے, یہ سورہ حل عطا جسے کہا جاتا ہے, سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے, وہ روزانہ 5 مرتبہ پڑھنا گانے اور موسیقی سے بچنے کے لیے بڑا مجرب بتایا گیا. گانے اور موسیقی سے بچنے کے لیے. تو بہرحال بہت زیادہ اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ناگہانی بلائیں جو گھروں پر آتی ہیں وہ اسی گانے اور موسیقی کی وجہ سے آتی ہیں, اور دعائیں قبولیت سے رہ جاتی ہیں اسی گانے اور موسیقی کی آوازوں کی وجہ سے. تو ان 4 گناہوں کو آپ نے, جن کا بھی آپ نے سنا کہ ان سے علی الخصوص اپنا پیچھا لازمی طور پر اس رمضان میں چھڑا لیجئے. اس سے بہتر موقع کوئی آپ کے پاس آنے والا نہیں. اس میں ہر کام آپ چاہیں کر سکتی ہیں, اس رمضان سے فائدہ اٹھا لیجئے, ورنہ یہ آئے گا گزر جائے گا, نہ معلوم اگر رمضان ملے نہ ملے. اور ان صفات بد کے ساتھ پروردگار کے دربار میں حاضری سے جو ہے انسان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہیے کہ ان برائیوں کو لے کر پروردگار کے پاس پہنچے. اچھا, اب کچھ آپ کو صفات نیک اور اخلاق اپنے اندر اس رمضان میں پیدا کر لینی. وہ اگر آپ پیدا کر لیں اور اس کو آپ کرتی رہیں, یہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے, بہت آسان سی آپ کو بتاؤں گا, اس سے پورے رمضان میں جو آپ نے تقوی حاصل کیا ہے بہت محفوظ ہو جائے گا. ان میں پہلی ہے کم سے کم 50 آیات قرآنی کی روزانہ تلاوت. 50. کوشش کر لیں کہ جیبی سائز کا یا چھوٹا قرآن ایک اپنے پاس جو ہر وقت ہینڈی رہ سکے. ایک ہوتا ہے وہ بڑا قرآن, وہ جزدان میں ہوتا ہے, جزدان کسی اونچی جگہ کے اوپر رکھا ہوتا ہے, اسے اتارنا, پھر وہی سستی اور کاہلی جو ہمارا فطرت ثانیہ بن چکی ہے ہم سب کی, کون اتارے اور پڑھے نکال کر گرد وغیرہ معاذ اللہ اس کی جھاڑ کر. تو یہ والا مسئلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک ایسا جیبی قرآن ہر وقت آپ کے سائڈ ٹیبل کے اوپر رکھا رہے, جہاں آپ لیٹتی بیٹھتی زیادہ ہیں, ہر وقت آپ کے ایکسس میں رہے, اور جب موقع ملے فوراً بیٹھی کھولا آپ نے اور ایک صفحہ پڑھ لیا اس کا. کم سے کم 50 آیتوں کو تو روزانہ ٹارگٹ کریں. 50 آیتیں. آیت اللہ علی آقا قاضی, ان کے پاس کتنے بڑے بڑے علماء دستور العمل کے لیے آتے تھے. علامہ محمد حسین طباطبائی کے جو بھائی تھے سید حسن الہی طباطبائی, یہ خود بڑے عرفاء میں ان کا شمار ہوتا تھا, اور کسی بھی طور پر علامہ سے کم نہیں تھے علم کے اندر. انہوں نے خود دستور العمل کے لیے آیت اللہ علی آقا قاضی کے پاس گئے, نہیں بلکہ انہوں نے خط لکھا کہ دستور العمل آپ کہ میں کیا عمل کروں, مجھے کیسے, عالم ہونے کے باوجود عرفاء سے دستور العمل لینا اپنے بزرگ علماء سے, یہ علماء کا طریقہ کار رہا ہے. تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے ان کو خط میں لکھا کہ دستور العمل تمہارا قرآن مجید. قرآن, ہم سوچتے ہیں اچھا قرآن ہر بیماری, فرماتے ہیں اس میں لکھا انہوں نے کہ ہر بیماری کی دوا ہے اور ہر بیماری کی شفا اس قرآن کے اندر, اور مخلصین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے قرآن. البتہ فرماتے تھے کہ خاص طور پر قرآن کی جو حسن صورت ہے اور آداب ہے تلاوت میں, اس کا خیال ضرور رکھنا.
صحیح قرات اس کی ہو، صحیح مخارج ہوں، اس کے اندر غلطیاں نہ ہوں، اور کہتے تھے آداب کا خیال، تلاوت قرآن کے خاص آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر راتوں میں تلاوت قرآن کو ترک نہیں کرنا چاہیے رات کے وقت۔ اور آپ ہی کے ایک شاگرد تھے محمد علی بروجردی، وہ فرماتے ہیں کہ اس حد تک آیت اللہ علی آقا قاضی قرآن سے اتنا ارتباط رکھتے تھے کہ قرآن سے کبھی جدا ہی نہیں ہوتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ہم آخری عمر میں بھی دیکھتے تھے کہ جب آخری عمر کا حصہ چل رہا تھا، اپنی جو نمازیں پڑھنے کے بعد، واجبات کو انجام دینے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، یعنی جتنے بھی اس طرح کی ضروری چیزیں، ان کو کاموں کو کرنے کے بعد ہر وقت ہمیں تلاوت قرآن کرتے نظر آتے تھے، ہر وقت تلاوت قرآن۔ آپ ہی کے بیٹے تھے سید حسن قاضی طباطبائی، وہ فرماتے تھے کہ صبح کو قرات قرآن شروع کرتے تھے، صبح کے وقت علی الخصوص، اور صحیح قرات سے کرنے پہ بڑا زور دیتے تھے، اور کہتے تھے غلط قرات کے ساتھ پڑھنا قرآن کو یہ سخت بے ادبی۔ اور دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی جب قرآن کے سلسلے میں یا دعاؤں کے سلسلے میں ہم کبھی بتانی پڑ جاتی ہیں، اکثر لوگ جو ہے وہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، یہ تو میڈیکل سائنس کا کام ہے، آپ نے جو قرآن سے ہر ایک کو جو ہے نا دوائیں بھی بتانے لگے ہیں اور بیماریوں کے علاج بتانے لگے ہیں۔ آیت اللہ شیخ جعفر شستری، ان کا بیٹا اچانک سے کسی بیماری کی وجہ سے نابینا ہو گیا، بالکل بینائی چلی گئی۔ بہت سی میڈیکل کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ بینائی دماغی کچھ ہوتی ہیں جس میں ایک دم سے بینائی چلی جاتی۔ آیت اللہ شیخ جعفر شستری نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، چہرے پر ہاتھ رکھا بیٹے کے اور سورہ الحمد پڑھنی شروع کی۔ بچہ کہتا ہے جیسے جیسے سورہ الحمد آگے بڑھتی جا رہی تھی میری بینائی واپس آ رہی تھی، یہاں تک کہ علیہم ولا الضالین پہ جب سورہ ختم ہوا مکمل بینائی واپس آ گئی۔ تو بڑی اس کے تلاوت قرآن کے انتہا سے زیادہ فائدے ہیں، اور ہم تو 50 آیات کے لیے علی الخصوص کہہ رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے 50 آیتیں، ارے اتنی زیادہ، کچھ بھی 50 آیتیں زیادہ نہیں۔ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری، یہ اپنے شاگردوں کو ہر 40 روز میں ایک ختم قرآن کی تاکید کرتے تھے۔ یہ سمجھیں، آپ بھی سوچیں کہ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری آپ کو بھی بتا رہے ہیں، ابتدائی جو طالب علم ہوتے تھے ان کو کہتے تھے 40 روز میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن ختم ہو جانا چاہیے اگر تم واقعی کچھ اپنے روحانی طور پر کچھ بڑے بننا چاہتے ہو۔ 40 روز۔ اور جو خاص شاگرد تھے ان کو 3 دن میں ختم قرآن کرنے کو کہتے تھے، خاص شاگردوں کے لیے۔ ظاہر ہے جو سینئر ہو گئے ہیں اور بڑے مرتبہ کو حاصل کر لیا ہے، اور اگر کوئی شاگرد 3 دن میں ختم قرآن نہیں کر پاتا تھا خاص شاگردوں میں سے، اسے سخت سست کہا کرتے تھے، کہتے تھے تم بہت سست ہو گئے، تم روحانی اعتبار سے یعنی پیچھے چلے جاؤ گے۔ لیکن ابتدائی طالب علموں کو ہر 40 روز میں ایک ختم قرآن کا کہتے تھے۔ آیت اللہ بروجردی، آدھے قرآن کے حافظ آیت اللہ بروجردی تھے، کہتے تھے کہ خود حفظ کے متعلق، جو آپ کو بھی پچھلے جو لیکچرز ہوئے تھے اس کے اندر بھی میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ کچھ نہ کچھ سورہ روزانہ حفظ کرنے کی کوشش کریں، چند آیات ہی کیوں نہ صحیح، حفظ جو آپ کے دماغ کو ایسی جلا اور نمو بخشیں گی۔ تو آدھے قرآن کے تو حافظ تھے، کہتے تھے حفظ قرآن توشہ آخرت، اور کتنا افسوس ہے اس انسان پر جو آخرت میں بغیر توشہ دنیا سے لیے چلا جائے۔ حفظ قرآن جتنا آپ کر سکیں، جتنے سورے کر سکیں، جتنی آیات کو حفظ کر سکیں کیجیے۔ اور آیت اللہ صافی گل پائگانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن کو تھاما تو کیونکہ قرآن کے ساتھ اطرت ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن اور اطرت رسول یہ ایک ساتھ ساتھ ہے، قرآن اس کے بغیر بے معنی ہے، تو خود بخود یہ ہوگا کہ جتنا ارتباط آپ کا قرآن سے بڑھے گا خود بخود اتنا ارتباط اطرت سے جڑتا چلا جائے گا۔ کسی ایک کو بھی اگر آپ پکڑ لیں تو خود بخود دوسری چیز کی طرف جھکاؤ پیدا ہوگا۔ یہ ہمیشہ انی تارکن فیکم الثقلین، وہ جو آپ کتنی دفعہ حدیثوں کے اندر بھی یہ چیز پڑھتی ہیں اور شخص کو زبانی بھی یاد ہے کہ کتاب اللہ اور پیغمبر اسلام کی اطرت۔ تو درود بھیجیے نا محمد علیہ وسلم۔
تو جتنا اس سے ارتباط آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، فرماتے تھے کہ اتنا ہی محمد و آل محمد علیہ السلام سے بھی ارتباط بڑھے گا. اور ایک شکایت ہے جو کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نہیں، بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں، یہ اپنے کسی جگہ جانے کے لیے بس کا انتظار کر رہے ہیں. آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے نہ جانے کتنے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کو اتنے اشعار یاد ہوتی ہیں اور پورے پورے دیوان یاد ہوتے ہیں. موقع المحل کی مناسبت سے لوگ شعر سناتے ہیں، شعراء کا کلام سناتے ہیں، اقوال سناتے ہیں لوگوں کے. ہم نے فرماتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کوئی برمحل قرآن کی آیت پڑھ رہا ہو، کوئی برمحل موقع محل کی مناسبت سے کوئی حدیث پیغمبر کو، معصوم کی حدیث کو پیش کر رہا ہو، کوئی موقع المحل کی مناسبت سے علماء کے اقوال کو نقل کر رہا ہو. کاش لوگ فرماتے ہیں جتنا شعراء اور ان کے کلام سے عشق کرتے ہیں، کاش قرآن و حدیث سے بھی کرتے. دیکھیے لوگ بچوں کو پڑھنے کے لیے، پڑھائی کے لیے کتنا زیادہ کوششیں کرتے ہیں. کاش ان کے دین اخلاق کے لحاظ سے قرآن سے ارتباط بڑھانے کے لیے کچھ کوششیں کرتے. دیکھیے جس سے پہلے ذکر ہوا کہ قرآن براہ راست بچوں کے، جو بھی شخص پڑھ رہا ہوتا ہے، الخصوص جب ہم بچوں کی بات کریں، دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے. اور اس حد تک ہوتا ہے اثر انداز، اور صرف انسانی دماغ پر ہی نہیں بلکہ ایک تجربہ کیا گیا ترکی میں ایک یونیورسٹی کے اندر. یہ دیکھیے یہ چیزیں یہاں پر پیش نہیں کی جاتی ہیں، ہوتی ہیں تو بہت چھوٹی خبریں لگتی ہیں. کچھ ہی عرصے پہلے ترکی میں ایک یونیورسٹی میں ایک تجربہ ہوا، ایک ہی طرح کے ماحول میں، ایک ہی طرح کی فضا میں، ایک ہی طرح کی آب و ہوا میں، ایک ہی طرح کے پودوں کے 2 گروپس بنائے. ایک گروپ وہ تھا جو کہ عام طریقے سے جس طرح سے پانی وانی دیا جاتا ہے اور سب کچھ اس طرح سے، صرف دونوں کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کیا گیا. بس ایک گروپ جو تھا پودوں کا، وہاں پر روزانہ 5 گھنٹے تلاوت قرآن لگا کے رکھتے تھے اس پودے کے پاس، جہاں پر جن پودوں کے اوپر تجربہ کیا. تو یہ دیکھا گیا کہ ان پودوں کے مقابلے میں جس جگہ پر تلاوت قرآن ہو رہی تھی، ان پودوں کے نشو و نما اور بالندگی میں دگنا اضافہ ہو گیا. اللہم صل وہ جو عام پودے تھے بالکل، جو ایک گروپ کے تھے، ان کی لمبائی 13 سینٹی میٹر تھی رہی اس کے بعد، اور جو دوسری جس میں تلاوت قرآن لگائی گئی تھی ان کی 20 سینٹی میٹر تک ان کی جو ہے لمبائی ہو گئی ان کے پتوں کی. تو بہرحال اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک انسان کے دماغ کے اندر کتنی بالندگی، کتنی زیادہ ذہانت، فطانت اس قرآن کے ذریعے پیدا ہوگی اگر بچوں کو قرآن کے اندر زیادہ سے زیادہ لگایا جائے. کتنی ہوشیاری بچوں کے اندر آ جائے گی. آج بچے اور نوجوان ہمارے قرآن سے بہت دور ہیں، اور جو بھی تلاوت قرآن کرتا ہے اس کا حافظہ بھی بڑا قوی ہو جاتا ہے، یادداشت اس کی بڑی قوی ہو جاتی ہے. جو مطالب اس کو عام زندگی میں بھی اگر قرآن سے، تو جو چیزیں ظاہر ہے اپنے اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے یاد کرے گا وہ بھی اس کو پوری یاد رہیں گی. اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ویسے تو پورا قرآن ہی انسان کی یادداشت پر مثبت اثر انداز ہوتا ہے، یادداشت بہت قوی ہوتی ہے، لیکن علی الخصوص آیت الکرسی جو ہے اس کی تلاوت روزانہ کرنے سے تو بہت ہی زیادہ، یعنی پورے قرآن میں بھی سب سے زیادہ سمجھیں کہ وہ آیت الکرسی ہے جو کہ حافظے کے اوپر اثر انداز ہوتی. آیت اللہ فاضل لنکرانی یہ خود فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ آیت اللہ بروجردی جو تھے، آیت اللہ حسین بروجردی، ان کا حافظہ بڑا قوی تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ عجائب روزگار میں سے تھا، یعنی ایکسیپشنل، معجزانہ جسے کہا جائے ایسا حافظہ تھا. خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں خود آیت اللہ فاضل لنکرانی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو مرزا حسن نوری تھے اور جعفر احمدی جو کہ خود داماد تھے آیت اللہ بروجردی کے، وہ میرے ساتھ تھے، اور سید محمد حسن جو کہ بیٹے تھے آیت اللہ بروجردی کے وہ بھی ساتھ تھے. ہم سب آیت اللہ بروجردی کے پاس گئے، جو سیدھے ہاتھ پہ ہیں وہ ہیں آیت اللہ بروجردی. آیت اللہ بروجردی کے پاس گئے تو آیت اللہ بروجردی کے پاس تمام علم رجال اور تمام اسناد حدیث اپنے پاس اشاریوں میں انہوں نے کوڈ ورڈز کے اندر لکھے ہوئے تھے
کہہ رہے ہیں کسی بات چیت کے اندر کسی راوی کی تفصیل میں 45 منٹ تک آیت اللہ برجردی نے ایک مفصل واقعہ سنایا کسی راوی کے حالات پر، 45 منٹ، پونے گھنٹے تک، اور کہنے لگے کہ یہ واقعہ میں نے فلاں کتاب سے آج سے 42 سال پہلے پڑھا تھا۔ کہہ رہے ہم لوگ حیران رہ گئے، کسی شخص نے 42 سال پہلے کسی کتاب میں اس واقعے کو پڑھا ہو اور 45 منٹ تک اس مفصل اس واقعے کو بیان کیا انہوں نے، تو تمام جزئیات کے ساتھ، کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ اور ہم دیکھتے تھے آیت اللہ سید حسین موسوی کرمانی یہ فرماتے تھے کہ آیت اللہ برجردی خود کہتے تھے کہ میرا حافظہ بچپن سے بہت قوی، تلاوت قرآن بے تحاشا، ابھی میں آپ کو بات سناتا ہوں آگے کہ تلاوت قرآن کرنے کے بے تحاشا حافظہ قوی تھا۔ اور اس کے بعد یہ خود فرماتے ہیں حسین کرمانی کہ ہم دیکھتے تھے کہ 95 سال کی عمر میں بھی اپنے بیٹے سے کہتے تھے، حافظہ اس قدر قوی تھا، اپنے بیٹے سے کہتے تھے جاؤ کتاب خانے میں جو 40واں ریک رکھا ہے، 40واں ریک، اس کی 12ویں رو میں میری 26ویں کتاب لے آؤ جا کر، فلاں کتاب ہے وہ 26 نمبر پہ رکھی ہوئی۔ کہہ رہے ہیں 95 سال کی عمر میں بھی اتنا حافظہ قوی تھا کہ کون سی کتاب کس جگہ پر لائبریری میں کون سے رو ریک کے اندر جو ہے وہ رکھی ہوئی اور اس کا نمبر کیا ہے، اور کتنی 1000 اشعار تو ان کو زبانی یاد تھے، 1000 اشعار۔ اور حجت الاسلام علی دوانی وہ خود فرماتے ہیں کہ آیت اللہ برجردی اذان صبح سے 2 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے تھے، اذان صبح سے وضو کرتے تھے، پھر تلاوت قرآن کے اندر مصروف ہو جاتے تھے، پھر اس کے بعد پھر مطالعہ کرتے تھے، پھر فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا تھا، پھر تعقیبات نماز پڑھتے تھے، اور تعقیبات نماز کے بعد پھر دوبارہ تلاوت قرآن کے اندر مشغول ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد حتیٰ کہ وضو سے پہلے تلاوت قرآن کرتے تھے، وضو کے بعد تلاوت قرآن کرتے تھے، وضو کے درمیان بھی مسلسل آیات قرآنی کی تلاوت کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے عام لوگ عام طور پر اس طرح گانے گنگنا رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کا زمزمہ جو قرآن آیات پہ مشتمل تھا وہ ہر وقت ان کی زبان پہ اس طرح سے گنگناتے رہتے تھے قرآن ہی آیتیں۔ جب اتنا پروردگار عالم کا پاکیزہ کلام زبانوں کے اوپر جاری و ساری رہے گا تو کہاں برائی کی طرف نگاہ خیال جائے گا، کہاں عزم و ارادہ کمزور ہو پائے گا، تقویٰ بھی محفوظ رہے گا۔ قرآن کے اندر خود ایک بہت طاقت ہے۔ دیکھیں سب علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں کہیں موقع ملتا تھا فوراً تلاوت قرآن شروع کر دیتے تھے، کبھی قرآن سے جدا ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو بہرحال اچھا، روحانی طور پر جو انسان کے اندر کمی واقع ہوتی ہے نا، یہ میں آپ کو بات اور بتا دوں، یہ آج کل ماحول پورا ایسا بن گیا کہ تقریباً ہر شخص اس میں گرفتار ہو ہی جاتا ہے سننے کے باوجود بھی، وہ ہیں باہر کے کھانے۔ یہ جتنے بھی آپ باہر آؤٹنگز کے لیے جاتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر جاتے ہیں، باہر سے پکے ہوئے کھانے جتنے بھی آتے ہیں، اس میں آپ کو نہیں پتا ان سب چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، کون جو ہے وہ ذبح کر رہا ہے، اس ٹھیک ہے بہت سی چیزوں میں گناہ نہیں ہوتا اور استعمال جائز ہوتا ہے چیزوں کا، نجاست و طہارت کا وہ لوگ بنانے والے خیال نہیں کرتے ہیں، وہی ہو سکتا ہے کچھ نجاستیں یا کوئی اور چیز، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال اس طرح سے گندے طریقوں سے ان کو پکانا، ان سب کے اثرات آپ کی روح کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ جو جہاں تک ممکن ہو اس کو اوائڈ کریں، گھر کے کھانوں کی طرف جائیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سبب ہو سکتا ہے کہ ہم میں جو ہے وہ روحانی اعتبار سے ذرا مضبوطی نہیں آ پاتی۔ اچھا، اب یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کا حافظہ بھی اس لحاظ سے بڑا قوی تھا۔ دیکھیں قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، صرف بیچ میں ایک ضمناً بات آ گئی کیونکہ طالب علموں کے درمیان یہ بات ضرور بیان کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے فائدہ ہو ان کو یادداشت کے حوالے سے بھی۔ گناہوں سے تو انسان بچتا ہی۔ انتہائی کم خوراک تھی آیت اللہ بہجت کی، لیکن اس کے باوجود حافظہ حد سے زیادہ قوی تھا۔ وہ خود کہتے تھے یہ میری کم خوراکی کی وجہ سے، حتیٰ کہ پانی بھی بڑا کم پیتے تھے، آیت اللہ بہجت کے متعلق ہے۔ تو باقاعدہ کسی جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ امیر المومنین سے بھی پوچھا گیا تھا کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ اتنی کم خوراکی کے باوجود آپ اتنے قوی کیسے ہیں؟ یعنی اتنے جنگوں میں امیر المومنین کی شجاعت اور بہادری اور ان کی طاقت اور درہ خیبر کو اکھاڑنا اور یہ سب کچھ، یہ سب چیزیں اتنی کم خوراکی کے بعد
تو ملتا ہے کہ اس کی وجہ یہی بتائی گئی کہ جس طریقے سے وہ درخت جو ریگستانوں میں ہوتے ہیں وہ کم خوراکی کے باوجود انتہائی مضبوط ہوتے ہیں، اور جو بالکل دریا کے کنارے خوب سیراب بھی ہو رہے ہوتے ہیں وہ درخت بہت کمزور ہوتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، جن لوگوں نے بھی قرآن سے استفادہ کیا ہے، قرآن کی ایک خصوصیت ہے کہ فائدہ ضرور پہنچاتی۔ آج کل تو خیر ایسا نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم حرام کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اثر پذیری کم ہو جاتی ہے۔ ایک اور چیز ہے جو آیت اللہ بہجت نے خاص طور پر ذکر کی حافظے کے حوالے سے، وہ ایک دعا ہے جو کہ مستدرک الوسائل میں بھی ہے اور امیر المومنین نے پیغمبر اسلام سے روایت کی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا بہت ساری جگہوں کے اوپر ہے، سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ۔ یہ جو ہے ہر نماز کے بعد اگر اس کو پڑھا جائے تو بہت زیادہ مجرب ہے حافظے کے حوالے سے بھی، لیکن اتنا وقت ابھی نہیں کہ اس کو آپ اتارنے کا ٹائم دیا جائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا جس کسی نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے، آج کل مصر کے حوالے سے ایک تنظیم کا بہت زیادہ نام اور تذکرہ آتا ہے، اب تنظیمیں بھی بعض اوقات اپنے رخ بدل لیتی ہیں اور تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن ابتدائی طور پر اخوان المسلمون یا اخوان المسلمین جو ہے مصر میں حسن البنا نے جو قائم کی تھی، تو باقاعدہ کہہ رہے ہیں ان کو ابتدائی طور پر جو کامیابیاں ملی وہ کہتے تھے قرآن کی وجہ سے۔ ہم موجودہ اس کی بات نہیں کر رہے، ابتدائی طور پر نہیں، کوئی شخص بھی اگر مسلمان قرآن کی تلاوت کرے گا تو لازمی طور پر اسے کچھ فائدے ضرور حاصل ہوں گے۔ وہ کہتے تھے کہ ہر اخوان کے لیے لازمی تھا کہ وہ روزانہ آدھا پارہ روزانہ پڑھے گا، سورہ یاسین، سورہ دخان، سورہ واقعہ اور سورہ ملک۔ یہ خاص طور پر وہ کہ ایک دن بھی ناغہ نہیں کرے گا، یہ باقاعدہ اوتھ لیا جاتا تھا ان سے۔ اور اسی طریقے سے ہر شب جمعہ اور روز جمعہ سورہ کہف اور سورہ آل عمران کی تلاوت لازمی تھی۔ تو خود وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ابتدائی طور پر اخوان کو جس تیزی کے ساتھ کامیابیاں ملی، اور اس کے بعد ظاہر ہے جب انسان دور ہوتا جاتا ہے اور اس کے مقاصد جو تبدیل ہوتے جاتے ہیں تو تنظیموں کے اوپر بھی زوال آتا ہے، لیکن قرآن سے جو بھی استفادہ کرے گا اور فائدہ اٹھائے گا، قرآن اپنے تمام نچھاور کرے گا اس کے اوپر فائدے، کم سے کم دنیاوی فائدے تو، اگر وہ مومن نہیں بھی ہے تو دنیاوی فائدے اس کو ضرور حاصل ہوں گے۔ اور یہی چیز آج کل حزب اللہ کے سلسلے میں بھی ہم کو نظر آتی ہے کہ اپنی ٹیم کے اندر باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت قرآن، روزانہ کی بنیاد پر نماز شب اور کچھ ایسے خاص اعمال ہیں جو کہ وہ لوگ انجام دیتے ہیں، جب بھی دنیا کی کتنی بڑی بڑی طاقتوں کو اس انداز سے شکست دی۔ اچھا آپ دیکھیں آج کل کے حوالے سے، دیکھیں رمضان شروع ہو رہا ہے، اور افسوس کی بات ہے کتنے شیعہ افراد ایسے ہیں کہ اس وقت جو تشیع کی خاص طور پر جو پوری دنیا کی طاقتیں ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں، عراق کے حوالے سے اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں، اچھا کچھ حالات خراب ہیں، سنا ہے کہ حالات خراب ہیں عراق کے، ان کو نہیں پتہ کہ کتنے بڑے بڑے خطرات اب یہاں پر منڈلا رہے ہیں اور ان جگہوں کے اوپر بھی منڈلا رہے ہیں، لیکن لوگ دعا تک سے غافل۔ کتنے مظالم بچوں کے ساتھ سوچئے کہ جو کہ اپنے گھروں کے اندر ہوتے تھے، کتنے حسرت و یاس کے ساتھ اپنے ان گھروں کو یاد کرتے ہیں، مظالم ان کے دیکھی۔ اور اتنے بزرگوں کے اندر بھی ایسا جوش اور جذبہ کہ آیت اللہ سیستانی کے اس فتوے کے بعد خاص طور پر بوڑھے تک آ کر جو اصرار کر رہے ہیں، باقاعدہ شخص آیا ہے اس جگہ پہ جہاں ریکروٹمنٹ ہو رہا ہے فوجیوں کے طور پر، وہ کہہ رہا نہیں ہر صورت میں مجھے بھی محاذ جنگ پر بھیجا جائے، اور ضد کر رہا ہے اور لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں۔ تو اتنا ان کے اندر اس انداز سے چیز پیدا ہوتی۔ تو ظالموں کی نابودی کے حوالے سے اس رمضان کو بہترین رمضان اپنا قرار دے دیں اور اس سے بھرپور استفادہ کر لیں۔ اس رمضان سے بہترین طریقے سے استفادہ، اور کوشش یہ کریں کہ محافل دعا کا انعقاد گھر گھر ہو جائے، اور ان جو بھی دعائیں ہیں، دعاؤں کی محفلیں ہیں، ان کے اندر الخصوص دعائے جوشن صغیر، اس کا الخصوص اہتمام کریں۔ سید حسن نصر اللہ، ان سے باقاعدہ جب انٹرویو لیا گیا کہ سنا ہے کہ آپ نے اسرائیل سے جب جنگ ہو رہی تھی 1 ماہ تک مسلسل حزب اللہ کے جوانوں کے ساتھ راتوں میں جاگ کر دعائے جوشن صغیر آپ پڑھتے بھی تھے اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے تھے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ حسن نصر اللہ سے باقاعدہ انٹرویو لیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تاکید ہے دعائے جوشن صغیر پڑھنے کی، یہ اصل میں میری نہیں تھی،
بلکہ یہ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہئی نے اس پر خاص طور پر تاکید کی تھی. انہوں نے تاکید کی تھی کہ ہم جب بھی ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے انہوں نے ہمیشہ ہمیں خدا سے رابطے، قرآن سے انس اور دعا سے محبت کرنے کی تاکید کی. کہہ رہے ہیں جب بھی ہم ان کے پاس گئے انہوں نے ان چیزوں پر باقاعدہ تاکید کی ہے، دعا سے محبت کرنے کی. دعا کے بارے میں خاص جو نصیحتیں تھیں ان کی، انہی میں ایک دعائے جوشن صغیر کی نصیحت بھی رہبر انقلاب اسلامی نے کی. خود حسن نصر اللہ فرماتے ہیں اپنے انٹرویو میں کہ جوشن صغیر لبنان میں ہم لوگوں کے لیے ایک بالکل نئی چیز تھی. اس سے پہلے لوگ شب قدر کے اندر دعائے جوشن کبیر پڑھتے تھے، مگر دعائے جوشن صغیر پڑھنے کا رجحان بالکل بھی نہیں تھا. لوگ ناواقف تھے، نہ اس کے پیغامات سے واقفیت تھی، نہ اس کے مفاہیم سے واقف تھے. لیکن جب ہم نے پڑھنا شروع کیا اس کو تو لگا یہ تو جوشن صغیر بالکل ہمارے حالات کے مطابق ہے. اس کے بعد ہم نے لبنانی قوم کے جو جوان ہیں اور حزب اللہ کے جو جوان ہیں ان کو پھر اس بات کی تعلیم کی اور قائد انقلاب اسلامی کی نصیحت سے ان کو آگاہ کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ اس دعا کی جو فیوز و برکات ہیں اس کو سب کے سب جو کہ اس کے بعد ہم نے تمام مجاہدین کو اور لبنانی عوام کو بھی جو وہ بتائی ہیں، وہ سب کی سب رہبر انقلاب اسلامی کی نصیحتوں کی وجہ سے. یہ باقاعدہ انٹرویو انہوں نے دیا. تو خاص طور پر یہ بڑی عجیب و غریب دعا ہے، دعائے جوشن صغیر. اس کو سب لوگ اجتماع کے جو انفرادی طور پر پڑھ سکتا ہو وہ انفرادی طور پر ان ظالموں کی نابودی کے لیے پڑھے جو آج مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں. اور جو اجتماعی طور پر محافل دعا کا گھروں میں انعقاد کریں. دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ فسق و فجور یہ وہ مختلف چیزوں کے اندر اتنا لگ گئے ہیں کہ ان محافل کو اپنے گھروں سے سب نے وائنڈ اپ کر دیا. اور باقی اور کسی چیز میں بھی مہندیوں، مانجوں اور مختلف تقریبات اور سالگرہوں اور آؤٹنگز، اس کے اندر کوئی کمی نہیں. کمی ہو رہی ہے تو صرف اس کے اندر ہو رہی. اور تھوڑا سا بھی اگر خرچہ کرنا پڑ جائے تو لوگ فوراً کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کتنا خرچہ ہو جائے گا اگر اتنے لوگوں کو بلایا. خیر تو اب یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے روایت میں یہ بات آئی ہے کہ دعائے جوشن صغیر کو اگر خالص نیت سے ماہ رمضان کی ابتدائی دنوں کے اندر پڑھا جائے، ابھی آنے والے ہیں چند دن بعد، اگر خالص نیت سے دعائے جوشن صغیر کو ماہ مبارک رمضان کے ابتدائی دنوں میں پڑھا جائے تو اسے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کیا جاتا. لیلۃ القدر تو آخری عشرے میں آئے گی، پہلے عشرے ہی کے اندر لیلۃ القدر کا ثواب لینے کے لیے دعائے جوشن صغیر خالص نیت کے ساتھ پڑھی جائے. اور علماء فرماتے ہیں کہ معتبر جو کتابیں ہیں ان میں دعائے جوشن صغیر کا ذکر دعائے جوشن کبیر سے زیادہ آیا ہے. باقاعدہ علامہ کفمی نے جو بلد الامین کتاب ہے اس کے اندر اس کو لکھا ہے، اور ابن طاؤس جو ہیں انہوں نے محج الدعوات میں اس کو لکھا ہے. باقاعدہ نقل بھی کیا جاتا ہے کہ جب ہادی عباسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس نے جب امام کو قتل کا ارادہ کیا تھا تو امام نے اس دعا کو پڑھا تھا، اور اس کے بعد خواب میں پیغمبر اسلام آئے تھے اور کہا تھا کہ کل پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور اگلے دن اس کی پھر موت کی خبر آئی تھی. تو یہ آپ ان تمام دشمنوں کی نابودی کے لیے اس دعائے جوشن صغیر کو الخصوص ماہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں بھی کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکے گھروں میں اپنے لوگوں کو سے ہیلپ لیں. ایک تھوڑے کچھ ہی عرصے پہلے حزب اللہ نے باقاعدہ اسرائیل کو اس دعائے جوشن صغیر کے ذریعے شکست دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پورے 1 مہینے تک حزب اللہ کے جوانوں کے ساتھ راتوں میں جاگ کر دعائے جوشن صغیر پڑھی اور اس کے بعد شکست دی ہے. تو یہ اس رمضان کو اس لحاظ سے خالی نہ جانے دیں، اور ضرور بھی ضرور اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ اس کو رائج رکھیں. محافل دعا کا انعقاد گھر گھر ہونا چاہیے، اور انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی. اور کوشش کریں
کہ اگر ایک ہی گھر کے اندر ممکن نہیں تو الگ الگ گھروں کے اندر بھی اس کا انعقاد کریں اور دوسروں تک پیغام پہنچائیں کہ زیادہ سے زیادہ دعائے جوشان صغیر پڑھنا شروع کریں لوگ. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ اس حد تک کہ تمام فقہا نے کفن پر دعائے جوشن کبیر اور صغیر دونوں لکھنے کی بڑی تاکید کی. کہنے تمام فقہا نے اس کے استحباب کا فتویٰ دیا. تو قوم کو ہر لحاظ سے دیکھیے ضرورت ہوتی ہے, علم کے لحاظ سے بھی ضرورت ہوتی ہے, وسائل کے اعتبار سے بھی ضرورت ہوتی ہے, عبادتوں کے لحاظ سے بھی ضرورت ہوتی ہے, دعاؤں کے لحاظ سے بھی ضرورت ہوتی ہے. سب اپنی اپنی جگہ پر ضروری ہیں. معاشیات بھی ضروری ہے, پیسہ کمانا بھی ضروری, ورنہ کہاں دیکھیے ابھی حزب اللہ نے شام میں لڑتے ہوئے جو حزب اللہ کے جوان شہید ہوئے ہیں, ہر جوان کے ورثہ کو $50,000 دیں. ہر جوان, یہ سمجھے 50 لاکھ روپے کے برابر ہر جوان کے گھر والوں کو تک پہنچائیں. تو کتنا زیادہ, یعنی مالی اعتبار سے انسان جب دنیا کمائے گا لیکن آخرت کے لیے کمائے گا تو کسی کو دینے کے قابل ہوگا نا. تو دین کے بہت سارے شعبے ہیں, سب کو ہمیں وہ کرنا ہے, صرف یہ نہیں کہ کسی ایک ہی شعبے کو پکڑ کے بیٹھے رہنا. اچھا, اسی طرح سے دشمنوں کے حوالے سے دعائے سباسب پڑھنے کو بھی اکثر علماء کہتے ہیں, جس کی سند تو اتنی ثابت نہیں ہے لیکن خود دعا کے اندر بڑی طاقت اور مفاہیم ہیں. کہا جاتا ہے کہ روزانہ ایک دفعہ اگر کوئی روزانہ کے بنیاد پہ دعائے سباسب پڑھ لے تو پھر کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا. اچھا, ایک اور چیز ہے جو امیر المومنین نے نقل کی ہے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, دشمنوں سے حفاظت کے لیے, اور وہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان سجدے میں جائیں اس دعا کو پڑھیں, رب لک سجدت خاضعا خاشعا ذلیلا. کہہ رہے ہیں جو شخص بھی اس دعا کو پڑھے گا مجھ سے محبت کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے اور دشمنوں کے دل پر اس کی ہیبت طاری ہو جائے گی. تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دشمنوں کے دلوں پر آپ کی ہیبت طاری ہو تاکہ کسی نقصان پہنچانے سے باز رہیں. تو یہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا چھوٹا سا صرف ایک جملہ سجدے میں جا کر پڑھنا. اور یہ جملہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہماری جو بہترین نماز کیسے پڑھنے کی جو سیریز چل رہی تھی اس میں میں نے بتایا بھی تھا. اچھا, اب اس کے بعد بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے فوری الہی مدد درکار ہوتی, خواہ گناہوں کے مقابلے میں کیوں نہ ہو اور خواہ جان کے کسی مسئلے کے حوالے سے. آج کل تو پتہ ہے نا, ایک دم سے ٹارگٹ کلر آ گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور ایک دم مصیبت میں انسان پڑ گیا اور موبائل اسنیچر آ گئے, اور فوری الہی مدد کے لیے کہا جاتا ہے کہ یا حیو یا قیوم کا اگر ورد کیا جائے تو فوری الہی مدد آ جاتی. یعنی امیجیٹ آپ کو اسی وقت چاہیے, اتنا نہیں کہ اتنا بڑا جا کے سورہ بقرہ پڑھیں گے پھر مدد آئے گی مثلا اور اتنا وقت لگ جائے گا جب تک تو ساری کاروائی مکمل ہو چکی. فوری الہی مدد کے لیے یا حیو یا قیوم ایک دفعہ بھی اگر پڑھ لیا جائے تو فوراً پروردگار کی طرف سے مدد آتی. اسی طرح سے دشمنوں کی نابودی کے حوالے سے بھی فوری الہی مدد کے لیے جو ہمارے مومنین عراق اور ایران اور شام, خود پاکستان کے جہاں جہاں مظلومین موجود ہیں ان کے حوالے سے آپ یہاں رہتے ہوئے ان لوگوں کے لیے پڑھیں جو ان جگہوں کے اوپر موجود ہیں. یا حیو یا قیوم, ایک تسبیح پڑھ لیں, ایک پڑھنے کی کیا ضرورت, ایک تسبیح کم سے کم. اسی طرح سے ذکر یونسیہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ دشمنوں کی نابودی کے لحاظ سے ذکر یونسیہ بہت زیادہ مجرب. اس کا اکثر و بیشتر ذکر ہوتا رہتا ہے لیکن ظالموں کی نابودی کے لحاظ سے بھی سجدے میں جا کر کم سے کم 10 مرتبہ 100 مرتبہ 400 دفعہ جتنی بھی دفعہ ہو سکے کم سے کم. لوگ آج کل پوچھ رہے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے عراق کے حوالے سے اور شام کے حوالے سے, تو کم سے کم جو یہاں پر آپ فی الحال کر سکتے ہیں اور کسی اور خدمت کو انجام دینے کے قابل نہیں ہے تب تک دعا کو تو کم سے کم نہ چھوڑیں, اور ان مومنین کے لیے جو وہاں پر موجود ہیں اور برسر پیکار ہیں ان کے لیے یہاں پر رہتے ہوئے ان دعاؤں کو ضرور پڑھتے ہیں. اسی طرح سے یا قویو, اس کو 1000 مرتبہ پڑھنے سے بھی ظالموں کی نابودی کے لحاظ سے بہت مجرب ہے. یہ مدد آتی ہے پروردگار کی طرف سے کیونکہ اللہ کو پکار رہے ہیں آپ, کوئی حقیر چیز نہیں ہے معاذ اللہ کہ ان اذکار کو جس طریقے سے آج کل سمجھا جاتا ہے کہ ارے یہ کیا چیز آپ صرف بتا رہے ہیں لوگوں کو, صرف آپ نے صرف جو ہے مثلا دعاؤں کے اندر لگایا ہوا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے اشعار بھی لکھتے رہتے ہیں سلسلے میں. خیر وہ چھوڑیے. تو اچھا, اسی طرح سے قرآن کی ایک آیت جو ہے اگر وہ پڑھے انسان اور وہ اس کا عدد ہے 2062 دفعہ ان ظالموں کی نابودی کے لیے کہ پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں
اپنی طرف سے مدد کو نازل فرما. رب انی مغلوب فانتصر. تو یہ 2062 دفعہ اس کا پڑھنا بڑا مجرب. اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں زیارت عاشورہ کی بھی بڑی تاکید ہے. زیارت عاشورہ خود علامہ امینی، علامہ عبد الحسین امینی، جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی ہے، ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر محمد ہادی امینی. اب تو خیر ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، چند سال پہلے جامع الازہر میں پڑھاتے بھی تھے. تو کہتے ہیں کہ علامہ کے انتقال کے 4 سال بعد میں نے خواب میں علامہ کو دیکھا تھا، اپنے والد کو. 1394 ہجری میں شب جمعہ تھی اور فجر کے قریب مجھے خواب میں علامہ نظر آئے تھے. بے انتہا خوش تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کی خوشی کی وجہ کتاب الغدیر ہے جو آپ نے اتنی مفصل امیر المومنین کی خدمت انجام دی ہے؟ کیا یہ وجہ ہے یا دیگر تالیفات ہیں آپ کی وجہ آپ کے خوش ہونے کی، یا وہ امیر المومنین لائبریری جو کہ نجف میں ہے جو انہوں نے قائم کی تھی، کیا یہ آپ کی خوشی کی وجہ ہے؟ آیت اللہ امینی نے فرمایا میری خوشی کی وجہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے بیٹے نے کہا کہ اس زمانے میں حالات صحیح بھی نہیں تھے. کہا کہ بابا آپ کو تو پتہ ہے کہ حالات کتنے خراب ہیں، ہم زیارت امام حسین کے لیے تو وہاں پر نہیں جا سکتے بار بار. تو اس موقع پہ پھر علامہ نے کہا کہ میں نے تمہیں جب زندہ تھا اس وقت بھی وصیت کی تھی، اب دوبارہ تاکید کرتا ہوں کہ کسی بھی صورت زیارت عاشورہ کو ترک مت کرنا، اور جس طرح سے تم روزانہ واجبات اپنے انجام دیتے ہو اس طرح سے زیارت عاشورہ کو پڑھتے رہنا. جس طریقے سے تم روزانہ کی بنیاد پر واجبات کو انجام دیتے ہو. دیکھیں ہمارے علماء اتنے حساس رہے ہیں خاص طور پر زیارت عاشورہ کی. آج کل ظالموں کی نابودی کی نیت سے پڑھنا، اپنے لحاظ سے بھی کہ ملا فتح علی سلطان آبادی گزرے ہیں، یہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں ہر شہید کربلا کی طرف سے الگ الگ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے روزانہ ابتدائی 10 دنوں میں. حتیٰ کہ جس وقت ان کی روح جسم سے نکل رہی تھی اس وقت بھی زیارت عاشورہ ان کی زبان پر تھی. یہی وجہ ہے کہ شیخ محمد حسین غروی اصفہانی کمپانی ایک ہمارے ایک عالم گزرے ہیں، اور مسلسل فقہ اور اصول کے اندر تو ان کی ظاہر کتابیں اور خدمات تھیں، لیکن مسلسل زیارت عاشورہ کو پڑھنے کے اتنے عادی تھے کہ ان کی خاص دعا تھی کہ پروردگار میرا جس وقت انتقال ہو تو میری زبان پر آخری کلمات زیارت عاشورہ کے ہوں. اور جس وقت ان کا انتقال ہوا شیخ غروی کا اس وقت ان کے آخری کلمات ان کی زبان پر زیارت عاشورہ ہی تھی. تو اتنا لوگوں نے باقاعدہ اسی عاشورہ زیارت عاشورہ باقاعدہ عاشورہ بریگیڈ ایک بنایا گیا ہے ظالموں سے مقابلے کے لیے حال ہی میں وہاں پر. تو اور خود علی آقا قاضی جن کا اتنا زیادہ تذکرہ ہماری گفتگو کے اندر اکثر و بیشتر آتا رہتا ہے، وہ خود فرماتے تھے کہ اب میں جس مقام پہ بھی اس وقت ہوں صرف 2 چیزوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ایک تو قرآن کریم کی بدولت اور دوسرا زیارت حضرت سید الشہداء کی بدولت. اللہم صلی اللہ علیہ جو مقام بھی مجھے حاصل ہوا ہے ان 2 چیزوں کی وجہ سے حاصل ہوا. دیکھیے ابھی ہم نے کہا 50 آیات تلاوت قرآن روزانہ کرنا اور ہر وقت قرآن کو اپنے اوڑھنا بچھونا قرار دینا، اور اسی طریقے سے زیارت عاشورہ بھی اگر انسان اس انداز سے کرتا رہے. آیت اللہ سید تقی موسوی اصفہانی جو صاحب مکیال المکارم کہلاتے ہیں، ان کے خادم کے بھائی نے ان کے خادم تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا جو انتقال کر گئے تھے. دیکھا کہ بہت لباس فاخرانہ پہنے ہوئے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا کیونکہ میرے بھائی کا اتنا اچھا کردار نہیں تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اعمال تو اس قابل نہیں تھے، پھر آخر اتنے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کل ہی ایک جو گورکن ہے قبرستان کا، اس کی ماں کی تدفین یہاں پر ہوئی ہے،
اور امام حسین 3 دفعہ اس گورکن کی ماں کی قبر میں آ چکے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور اطراف کی جتنی بھی قبریں ہیں اس گورکن کی ماں کے اطراف کی جتنی بھی قبریں ہیں ان سب کو امام حسین کی طرف سے لباس فاخرہ عطا کیا گیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تقی موسوی اصفہانی کے جو خادم تھے اسی وقت کہہ رہے ہیں میں نیند سے بیدار ہوا اور فوراً اٹھ کر گورکن کے گھر گیا جس کی ماں کا انتقال ہوا تھا. تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آخر تمہاری والدہ کون سے ایسے اعمال انجام دیتی تھی؟ کہا کہ اور تو کوئی مجھے خاص پتہ نہیں، البتہ زیارت عاشورہ روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھا کرتی تھی. اور ایسا ہی عمل ہے زیارت عاشورہ کا پڑھنا کہ آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ زیارت عاشورہ پڑھنے والے کا سلام براہ راست امام حسین علیہ السلام تک کسی واسطے اور حجاب کے بغیر پہنچ جاتا ہے. تو دیکھیے ہمارے ساتھ یہی بڑا مسئلہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں. جتنا مجھے ابھی سمجھیں کہ آدھا حصہ اس کا بیان ہوا ہے اور آدھا حصہ ہم کیا کریں اس لحاظ سے یہ آئندہ جو ہماری نشست ہوگی اگلی اس کے اندر بیان کریں گے. آج کی حد تک صرف 2 پیغامات خاص طور پر رہے کہ ایک تو آپ کو 4 برائیوں سے اپنا پیچھا چھڑانا ہے اگر سارا سال جس رمضان سے حاصل شدہ تقوی کو استعمال کرنا ہے، ورنہ یہ سب ضائع ہو جائے گا. وہ 4 برائیاں آپ کو بتائی گئیں اور کچھ نیکیاں خاص طور پر انجام دینی ہیں آپ نے، جو کہ ابھی اس میں سے فقط صرف 2 بیان ہوئی ہیں. البتہ بیچ میں بھی بہت سی کارآمد باتیں اور عملیات وغیرہ آتے رہے ہیں. تو یہاں پر ہم فی الحال اس اپنی گفتگو کو روکتے ہیں تاکہ اب جو آئندہ ہماری جو نشست ہوگی اس کا سمجھے پارٹ 2 ہوگا. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی کیونکہ اور وقت ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا شروع کریں. جتنی باتیں بتائی ہیں جیسے جیسے عمل کرتی جائیں گی عزم و ارادے کے اندر پختگی انشاءاللہ آئے گی اور پھر آپ دیکھیں گے پورا رمضان اس کوشش کریں کہ اس رمضان کو پچھلے گزرے ہوئے رمضانوں کی طرح سے نہ لیں اور ایک نئے عزم و حوصلے اور ارادے کے ساتھ اس رمضان کو گزاریں جو کہ کچھ دنوں بعد شروع ہونے والا ہے. بس صلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین. اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن